السلام علیکم سیریت جن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنا سوچتے ہیں, سیلفش ہو جاتے ہیں, اینڈ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید ہماری طرف سے اگر صرف کوئی چھوٹی سی چیز ہو, چھوٹا سا ایکٹ آف کائنڈنس ہو, وہ کسی اور کے لیے کتنا معنی رکھ سکتا ہے, کتنا میننگ رکھ سکتا ہے. تو اپنے دن میں سے وقت نکالیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریس آؤٹ ہے, صرف اس کی 5 منٹ بیٹھ کے بات سن لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو تھوڑا سا پانی پلا سکتے ہیں, یا اپنا لنچ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, یا کچھ بھی, کوئی بھی چھوٹی سی چیز کچھ سکھا سکتے ہیں کسی کو, تو بڑا یا چھوٹا ہونے کی بات نہیں ہے, بلکہ صرف اس نیت کی بات ہے, کسی اور کے لیے کچھ کرنے کی بات ہے. اینڈ سوچیں اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں تو ہم اپنی سوسائٹی کو اور کمیونٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہنا, سنت کو نہ چھوڑنا. امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. ایک انگوٹھا, ایک شہادت والی انگلی, ایک درمیان والی انگلی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کھانے کے اندر ایک ایسا جز ہوتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ برکت والا جز آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہے اور آپ انگلیاں دھو دیں, وہ برکت والا جز پانی میں بہہ جائے. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے بچوں سے بھی اس پر عمل کرواؤ کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا یہ سنت ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول ہمیشہ گرو کرتے رہیں, ہمیشہ بہتر ہوتے رہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہیں. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ ان سے سیکھتے نہیں ہیں تو وہ غلط ہے. اگر غلطیاں ہو بھی جائیں تو نہ صرف اپنے ایکسپیرینس سے خود سیکھنے کی کوشش کریں, بلکہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات سے, آپ کے ایکسپیرینس سے, آپ کی غلطی سے کوئی اور وہ غلطی دہرائے نہیں, تو ہمیشہ اس کو شیئر کریں, چھپائیں نہیں. اور یہ مت سوچیں کہ امبیرس نہ ہو یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. فصیح حیدر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے موسم کے حوالے سے. جی فصیح. جی بالکل, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں فیصل آباد میں سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو کم سے کم درجہ حرارت آج 9 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 28 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب 78% ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. البتہ جو موسم ہے وہ ایسے ہی خشک اور جو ہلکی ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. جی بہت بہت شکریہ فصیح اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم کافی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے نا. آئی ڈو فیل ہے کہ فیبرری میں جو سردی کی شدت ہے وہ بالکل منتھ سٹارٹ ہوتے ہی کم ہو گئی ہے کمپیریٹیولی, بٹ جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تب آپ بیمار ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ابھی بھی کور کر کے باہر نکلا کریں. رات کے ٹائم اسپیشلی ابھی بھی ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس میں عادت ہو جاتی ہے ہمیں کہ موسم شاید تبدیل ہو گیا ہے واپس, تو اب شاید ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں کوئی نہ کوئی جیکٹ لازمی تو آپ استعمال کریں. اگر جیکٹ نہیں کر رہے, جیکٹ کے لیے آئی تھنک تھوڑا گرم ہو گیا, تو آپ شال کا استعمال پھر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہائیڈریشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں. گرمیوں میں
یا سردیوں میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں پانی کی اتنی ضرورت نہیں، بٹ ریممبر کہ 8 گلاس پانی کوشش کریں کہ آپ یہ کوئی بھی موسم ہو، اگر 8 نہیں بھی پی پاتے تو ایٹ لیسٹ 6 گلاس تک لازمی طور پہ آپ کو پینے چاہیے. اس کے علاوہ سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں. ابھی محسوس نہیں ہوتا بٹ ایونچولی وین یو گیٹ ٹو اے سرٹن ایج تو آپ کو ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ سن ڈیمیج کے سائنس بڑے ویزیبلی آپ کی اسکن پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بفور دیٹ ہیپنس پریونٹ کریں اس چیز کو اور سن پروٹیکشن کا استعمال لازمی طور پر کریں. آگے بڑھتے ہیں، اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہے ان دا پاسٹ اینڈ ایون ناؤ. ایون دو اگر آپ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھیں، کسی بھی پروگریسو کنٹری کو دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ایجوکیشن شامل ہوتی ہے. نہ صرف ایجوکیشن کی کوالٹی بٹ آلسو کہ اس کی اویلیبلٹی، اس کی ایسیسیبلٹی، کہ ہر شخص کے لیے کیا تعلیم حاصل کرنا معمول کی بات ہے، کیا وہ ایک آسان بات ہے. بٹ اگر آپ آج ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، ہماری کنٹری میں دیکھیں جہاں پر اور اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی لسٹ میں کافی پیچھے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کو بجٹ ایلوکیشن میں بہتری نظر آئے گی، نہ ہی اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ جو جدید یا جو نئی چیزیں ہیں، نئی ریسرچ ہے، نئے ٹیکنیکس ہیں ایجوکیشن کی یا ٹیچنگ کی، وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز جو کہ آپ کو ٹیچنگ میں ہمارے نظر آئے گا یا ایجوکیشن سیکٹر میں نظر آئے گا ہیز ٹو ڈو ود ٹیچرز جن کو پے نہیں کیا جاتا پراپرلی. تو وین somebody از انڈر پیڈ اینڈ اوور ورکڈ تو آپ سوچ ہی سکتے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم دیں گے یا کس طرح سے ایک پازیٹیو اینڈ ایتھیکلی مورلی اسٹینڈنگ انڈیویجولس کو کیسے وہ پڑھائیں گے یا کس طرح سے ان کو ٹرین کریں گے کہ وہ آگے جا کے ہماری سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں. اینڈ جب خود ٹیچرس خوش نہیں ہیں، ان کی پروگریشن نہیں ہو رہی ود ان دیئر اون ڈومینس، تو وہ کس طرح سے اور خوش ہو کر یا انکریجنگ موٹیویٹنگ ہو کر بچوں کو موٹیویٹ کر پائیں گے. تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایشوز ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جہاں پر ہے وہاں پر کھڑا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ملک میں پوٹینشیل بہت ہے اور ہمارے جو نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز ہیں بہت پوٹینشیل، بہت ٹیلنٹڈ. اینڈ ڈیفینیٹلی اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں جو کہ سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ صداقت حسین لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جہانگیر، جس طرح سے میں بات کی تھی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ فیکٹرز، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر ہیں، اس وقت آپ کے خیال میں کیا آبسٹیکلز ہیں، کیا چیلنجز ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہیں؟ اچھا فاطمہ، اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمارے ہاں کبھی بھی یہ چیزیں سٹریم لائن نہیں رہیں. ہر نئے دور میں ہر کچھ سال کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں ایجوکیشن میں اور کوئی نہ کوئی تبدیلی ایسی ہو جاتی ہے جس سے نہ صرف بچے سفر کرتے ہیں بلکہ اوور آل سسٹم پورا کولیپس سمجھے کر جاتا ہے، جس میں ٹیچرز بھی ڈسٹرب ہیں، ہمارے آنر پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول سارے ڈسٹرب ہیں کیونکہ ہر کچھ سال کے بعد ایسی چینجنگ آ رہی ہیں. ایک تو کووڈ پیچھے ایسا آ گیا جو کہ پوری دنیا میں تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں اکثر ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں، کچھ سال بعد چینجنگ کی بات کی جاتی رہی. اچھا چینج اگر پازیٹیو ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف دیکھا دیکھی ہو وداؤٹ گراس روٹ ریالٹیز آپ کوئی ڈیسیجن لیں گے تو وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ اب جو اس کرنٹ سینیریو میں 1-2 ماہ بعد بچوں کے ایگزام ہونے والے ہیں اور یہ سیشن اتنا لیٹ شروع ہوا کہ اب پورے 1 سال کی بجائے بچوں کو صرف 8 ماہ مل رہے ہیں، کیونکہ جو اناؤنس کیا گیا ہے سیشن وہ اگست سے لے کر مارچ تک ہے، یہ تقریباً 8 ماہ ہے. تو جو بچوں نے پورا 1 ایئر کا کنٹینٹ دینا تھا وہ 1 سال کی بجائے اب بچوں کو 8 ماہ میں کمپلیٹ کرنا ہے. 1 اپریل سے بورڈ کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور بچوں کی اس میں کچھ جگہوں پہ ان کا سلیبس کور نہیں ہوا ہوگا، کچھ جگہوں پہ ان کی جو ریویژن ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی. اور گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہم ہمیشہ سے ہی کہتے رہے کہ ٹیسٹ سیشن کی بہت کمی رہتی کہ وہاں بچوں کو ٹیسٹ سیشن سے نہیں گزارا جاتا، جس کی وجہ سے ان کے فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اور اکیڈمیز کلچر جو ہے وہ صرف بچوں کو اسی وجہ سے اچھے مارکس دلوا دیتا ہے کہ وہ بچوں کی ریویژن اور ٹیسٹ سیشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ وہ صرف بچوں کو ایک بار نصاب سے گو تھرو کروا دیں. اور اس سال چونکہ ویسے بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ 50% پورشن جو ہے وہ آپ کا کنسیپچول بیس ہوگا،
جس میں رٹا سسٹم نہیں چلے گا. تو اب بچوں کو اور زیادہ ڈیفیکلٹی ہے کہ 1 سال کا سلیبس انہوں نے 8 ماہ میں کور کرنا تھا, اور اس کے بعد جو پیٹرن چینج ہو گیا وہ الگ سے ان پہ برڈن ہوگا. کہ اس وقت بچوں کو اور ٹیچرز کو سارا فوکس اپنا میٹرک ایگزام پر کرنا چاہیے. اینڈ آپ کے خیال میں کیوں ہماری ہمیشہ پلاننگ میں فلاز یہ پلان آؤٹ نہیں کیا گیا صحیح طرح سے, جس کی وجہ سے بچوں کو جتنا ٹائم ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں مل سکا, اینڈ کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ جی فاطمہ, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن ریز کیا ہے. یہ ایک تو جیسے جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ہمارے کسی بھی چیز میں کوئی تسلسل نہیں رہتا, اور خاص طور پہ ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک تو اس کو پرائرٹی نہیں دی جاتی, اور اگر اس پہ کچھ کیا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی یا منسٹر آیا, ایک گورنمنٹ میں اگر 2 منسٹر بھی چینج ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹر, تو وہ اپنی اپنی پالیسی لے کے آتے ہیں. میں بالکل ببانگ دوہل کہوں گا کہ یہاں پہ ایک کمیشن مافیا بھی ہے. جیسے سلیبس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ نہیں ہے, ہر دفعہ چینج ہوتا ہے, اور وہ صرف اس لیے چینج ہوتا ہے کہ بکس جو ہیں وہ پرنٹ کی جائیں, اور ان بکس پرنٹ کرنے میں جو ایک مافیا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ جو ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو اس پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے, اور جو پالیسیاں ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ ہونی چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں اپنا حصہ ڈالے, بلکہ اس میں عدلیہ کو بھی آنا چاہیے. عدلیہ اپنا کردار ادا کرے کہ اگر ایک پالیسی بنائی گئی ہے تو اس کو ایک جو ٹائم فریم دیا گیا اس کو پورا کیا جائے. اس ٹائم فریم کے دوران اگر اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں تو وہ اس کا نقصان نہ صرف اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے بلکہ ٹیچر کو بھی اس کا نقصان ہے. جو ٹریننگ ایک ٹیچر کی ہوئی ہوتی ہے اس حوالے سے وہ پھر دوبارہ سے اس کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے ان پالیسیوں میں تسلسل ہونا بڑا ضروری ہے. جہانگیر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیز کے حوالے سے ہماری کچھ میجر مسٹیکس رہی ہیں, کیا غلط پالیسیز تھیں جن کا امپیکٹ ہم اب دیکھ رہے ہیں؟ اچھا فاطمہ, میں پالیسیز کے حوالے سے ہمیشہ سے اس چیز پہ ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہمیشہ پالیسیز اناؤنس کرتی ہے. ایک تو جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا, جس کو عرف عام میں ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, کہ آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پر ڈٹے رہنے کے لیے آپ پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں, اور بعد میں سوچتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کی ماضی میں جتنی بھی پالیسیز آئیں سب سے پہلا اس کو سرکاری اسکول ٹیچر کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم انگلش میڈیم کی بات کرتے ہیں کہ جب پہلے ٹائم انگلش میڈیم کی بات کی گئی تو ہمارے گورنمنٹ اسکول ٹیچر نے اس کو سب سے زیادہ اپوز کیا کہ ہم تو نہیں پڑھا سکتے, ہم تو ساری عمر سے اردو میڈیم پڑھا رہے ہیں. اور بالخصوص جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ بڑے پور بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ان کے انگلش پڑھانا ان کو جی تعلیم سے دور کرنے کے مترادف ہوگا, ان کی فیلئر کے چانسز بڑھ جائیں گے. جبکہ حقیقت یہ بھی تھی کہ ہمارے ٹیچرز کی ایکسپرٹیز نہیں تھی انگلش ٹیچنگ میں. اس کے بعد ایک گورنمنٹ نے دی کہ سارے ٹیچرز کو انگلش پڑھانا سکھا دیں. ایک پیلی پروجیکٹ ہوا برٹش کاؤنسل کے تعاون سے, فارن فنڈڈ, اس میں ٹیچرز کو ٹرین کروایا گیا کہ آپ انگلش میں پڑھانا سیکھیں. اب جب وہ کمپلیٹ ہوا 5 ایئر کا ان کا پروجیکٹ تھا, سارے اسکول ٹیچر پرائمری یہ پروجیکٹ کر چکے, ٹریننگ لے چکے انگلش میں کیسے پڑھانا ہے, تو دوبارہ سے پی ٹی کی گورنمنٹ نے آیا کہا نہیں انگلش تو انگریزوں کی زبان ہے, ہم کیوں پڑھائیں. تو پھر دوبارہ سے اردو میڈیم نافذ کر دیا انہوں نے پرائمری سیکشن میں. اب دیکھیں ایک گورنمنٹ نے انگلش میڈیم کی طرف لے کے آئے کہ ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کو برابر کریں. پیرنٹس میں ہوتا ہے کہ جی پرائیویٹ میں اس لیے جاتے ہیں انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں, تو گورنمنٹ بھی انگلش میڈیم میں آ جائے. سارے ٹیچرز کو ٹرین بھی کر دیا گیا. اس کے بعد دوبارہ سے شفٹ ہوا, اب بہت سارے ٹیچر اور پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ جی واپس اردو میڈیم میں آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں وہی بات کہ تسلسل نہیں ہے. تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس بھی کنفیوز ہیں. اب دیکھیں جو بچہ 3-4 جماعتیں وہ انگلش میڈیم میں پڑھ گیا, اس کو 5th میں آ کے دوبارہ سے کہ اردو میڈیم میں آ جائیں,
تو یہ جو سوئچ کرتے رہنا نا بچوں کو بھی وہ اس نے مائنڈ سیٹ اگر جیسے ہمارے میٹرک کے جیسے میں نے کہا کہ مارک سسٹم میں اور ایگزام سسٹم میں چینجنگ کر دی جاتی ہے تو بچہ 8 تک یا 9th میں آ کے اس کی اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اگر اس کا ایک دم سے پیٹرن چینج کر دیا جائے اور پیٹرن چینج کرنا صرف بچے پر نہیں ٹیچرز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں ٹیچر پڑھا رہا ہے کئی سال سے اس کو پیٹرن کا اب پیٹرن جب چینج کیا گورنمنٹ نے بورڈ نے تو کوئی ٹریننگ نہیں کروائی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ فقدان ہے کہ چیز کو آپ اویئرنیس نہیں دیتے. نئی ایک پالیسی لانچ کر دی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ٹیچرز کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ آگے ڈلیور بچوں کو کیسے کرے گا. اب پیپر پیٹرن چینج ہوا اکثر ٹیچرز کو میرا خیال ہے کہ آج تک ٹریننگ نہیں دی گئی اور صرف 1 سے 2 ماہ باقی ہیں میٹرک کے ایگزام میں. اب وہ ٹیچر جس نے بچے کو تیاری کروائی ہے ماضی کے پیٹرن کے اکارڈنگلی وہ بچے کے فیل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کے ایگزام میں 50% کنسیپچول چیزیں آ رہی ہیں اپلائیڈ بیسس کی آ رہی ہیں اور وہ بچہ جب ایگزام پکڑے گا ہاتھ میں کویسچن پیپر تو وہ کہے گا یہ آؤٹ آف سلیبس ہے کیونکہ اس سے کنسیپچول کی تیاری نہیں کروائی گئی اسے اپلائیڈ نوعیت کی تیاری نہیں کروائی گئی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا اپنا بڑا اس میں رول ہے کہ وہ کوئی بھی پالیسی اس کو فروٹفل بنانے کے لیے اس کی ٹریننگز کا اہتمام کریں تاکہ جو اینڈ یوزر ہے اس تک اس کے فوائد پہنچیں جس پرپز کے لیے آپ اس کو لانچ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نہ تو پالیسی بناتے وقت اسے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اسٹیک ہولڈرز کو نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پروسیس کو اسموتھلی رن کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ون سائیڈڈ چیزیں فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے اور سیکنڈ کوئی ریسیو کرے اس میسج کو نہ ریسیو کرے وہ سارا ویسٹ ہوتا جاتا ہے. آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے بات کی جہانگیر انگلش کے حوالے سے کتنا یہ پازیٹیولی بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے ہمارے جو ڈفرینس ہے اسپیشلی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کو کم کرنے میں کتنا یہ سکسیزفل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں آپ کو اپنی جو پالیسی بنانی ہوتی ہے نا وہ جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ فیصل آباد کی اگر بات کروں تو آپ اگر فیصل آباد شہر سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو آپ کو مختلف زبانیں ملیں گی بولنے والی مختلف قسم کے لوگ ملیں گے بولنے والے اور ہر 4-5 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک نیا معاشرہ ملتا ہے نئے لوگ ملتے ہیں ان کا طرز زندگی الگ ہے ان کا بولنے کا طریقہ الگ ہے. یہاں تک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے. ایسے بھی ایریاز ہیں. میرا تعلق چونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو اسکول ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. ایسے علاقوں میں ہیں جہاں میں جب گیا پہلی دفعہ تو ان لوگوں کو قائل کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہمیں ان کے بولنے کی سمجھ نہیں آ رہی ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی ہماری ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ ان کے لیے انگلش میڈیم جو ہے وہ لازمی کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ انگلش میڈیم پڑھے گا. ان کی تو پنجابی اور طرح کی ہے اور پھر آپ کا جو ٹیچر ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ ان رورل ایریاز میں جا کے جو ٹیچرز ہیں اگر ان کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً جو ہماری حالت ہے اس وقت پاکستان کی یا ہمارے معاشرے کی وہ یہی ہونی چاہیے تھی جس کا استاد اس طرح کا ہوگا. جب تک ہم اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھیں گے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی نہیں بنائیں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ خواہ اردو میڈیم ہو خواہ انگلش میڈیم ہو. یہ جیسا دیکھیں جہانگیر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ جو سیشن ہے یہ ریڈیوس کر دیا گیا. کرونا میں تو سمجھ آتی تھی کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ پوری دنیا متاثر ہوئی پاکستان متاثر ہوا ادارے متاثر ہوئے. کرونا کے بعد اس کو ریڈیوس کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر صرف یہ آپ کے اطلاع کے لیے میں کہوں کہ یہ صرف 8 مہینے کا سیشن نہیں یہ 8 مہینے سے بھی کم ہوا ہے جہانگیر صاحب. اس کی وجہ یہ ہے اگست میں یہ سٹارٹ ہوا مارچ میں یہ ختم ہوگا. بکس تو آئی ہیں جا کے سپٹمبر اکتوبر میں. یہ پی ٹی بی کی جو بکس ہیں وہ چونکہ یہ سنگل نیشنل کریکلم آ گیا تھا یہ پرنٹ ہی نہیں ہو سکی تھی ان سے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کرنے کی بجائے وہ اسٹیک ہولڈرز جو شامل ہیں ان چیزوں میں سب
ان کو ساتھ بٹھائے, ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ماہرین تعلیم کو ساتھ بٹھائیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ بٹھائیں, پبلک سیکٹر کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں, اس کے بعد پالیسی بنائیں, دین یہ پتہ چلے گا. اب کنسیپچل جو آپ دیکھ لیجئے گا, اس پیٹرن میں آ کے جو ایلیٹ سکولز ہیں وہ تو پہلے دن سے اس کی تیاری کرواتے ہیں, ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس پہ, لیکن جو پبلک سکولز ہیں ان کے ٹیچرز کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہے. اینڈ ان ڈفرینٹ فیکٹرز کو مزید بھی ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اینڈ ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ جہانگیر, اوبیسلی ایک جو ڈفرینس ہے اس کو کمپلیٹلی تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ان پرائیویٹ سیکٹر میں اینڈ گورنمنٹ سیکٹر میں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی جب ان پالیسیز کو چینج کیا جاتا ہے, نئے ایگزام پیٹرنس انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے یوز ٹو ہوں گے ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم؟ اچھا, اس میں اسٹوڈنٹ تک بات پہنچے گی تو وہ کوئی ان کو فائدہ ہوگا, لیکن المیہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ٹریننگز, کوئی بھی نئی چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ متعلقہ جس چیز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے مین آپ کا اس میں جو رول ہے وہ ٹیچر کا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ بچے سے ان ٹچ ہے ٹیچر. اس نے بچے کو تیاری کرنی ہے اور بچے کو تیار کرنا ہے اس نے ایگزام کے لیے. لیکن جب ہمارا ٹیچر ہی ایکوپڈ نہیں ہوگا ان سکل سے کہ کس طرح سے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے, کس طرح سے بچوں نے پیپر کو سالو کرنا ہے, کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے بچے کے اندر. اب دیکھیں یہ ٹیچر کو نہیں پتا کہ ہم نے کنسیپچول کویسچن کس طرح سے بچے کو انڈرسٹینڈ کروانے ہیں, بچے کو اپلائیڈ نوعیت کا کس طرح سے اس کو گائیڈ کرنا ہے. اب جب ایک ٹیچر ہی خود اویئر نہیں ہوگا ان تمام پیرامیٹر سے کہ کن بنیادوں پر کوئی کویسچن جو ہے وہ انالیٹیکل ہوگا, کن بنیادوں پر وہ کنسیپچول ہوگا, اور کن بنیادوں پر وہ کویسچن ایکسپیریمنٹل سٹیج کا ہوگا. یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. ہمارے ہاں صرف جو نالج بیس کویسچن ہے نا وہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ نالج بیس اس کویسچن کو کہتے ہیں جو آلریڈی آپ کی بکس میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے اگلی جو سٹیجز ہیں جس میں کنسیپچول بھی آ جاتا ہے, ایکسپیریمنٹل بھی آ جاتا ہے, اپلائیڈ نوعیت کا بھی آ جاتا ہے, اس میں اس کو ریفریز کرنا ہوتا ہے. اب جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر لکھا ہو نا کہ احمد نے 500 روپے کی چیز لے کے 7 روپے میں بیچی تو اس کو کتنا پروفٹ ہوا, تو سب بچے کہیں گے 2 روپے. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ فہد نے 50 روپے کی چیز لے کے اس کو 47 روپے میں بیچ دیا تو اب بتاؤ پروفٹ ہوا لاس ہوا, تو بچے کہیں گے آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اب دیکھیں کنسیپٹ تو اس کو پروفٹ اور لاس کا دینا تھا ہم نے بچے کو, لیکن وہ کنسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس صرف نالج بیس کویسچن موجود تھے. نالج بیس وہ کویسچن ہے جو آپ کی بکس میں آ چکے ہیں. کنسیپچل ہوتا یہی ہے کہ آپ کا ان سین کویسچن, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے کوئی ایسا کویسچن اس کو ریفریز کر کے اس کو نئے ماحول کا ایگزامپل دے کے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. آپ بتاتے ہیں آپ کو کنسیپٹ تو دینا تھا کہ آپ کو پروفٹ اور لاس کا پتا ہو, لیکن آپ نے نالج بیس تک رکھا اپنے بچے کو اور بچے کو کہا کہ یہ 6 کویسچن ہیں, یہی آپ نے کرنے اس مشق میں سے. تو جب اس طرح کی باتیں بچے کو نہیں بتائی جائیں گی کہ آپ نے بیٹا یہ 6 کویسچن نہیں کرنے, آپ نے یہ کنسیپٹ سمجھنا ہے کہ اس سبجیکٹ میں اگر میتھ کی ہم بات کریں تو اس سبجیکٹ میں آپ کو بتانا مقصود ہے کہ پروفٹ کس طرح سے ہوتا ہے اور لاس کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے پیمانے ہیں. تو کنڈیشن آپ کو کوئی بھی دے دیں تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اور آنسر دیں. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے نالج بیس سطح پر کہ جو کویسچن آپ کی آگے ہیں بک میں وہی آپ نے اس کو رٹا لگوانا ہے, وہی اس کے نا پیپر میں چھاپ آؤ. اب کیا ہوگا پیپر میں کہ یہ نالج بیس کا جو پورشن ہوگا وہ جسٹ 50% ہوگا. اگر آپ نے بچے کو انڈرسٹینڈنگ نہیں دی, اس کو کنسیپچول کویسچنز کے بارے میں اور اپلائیڈ نوعیت کی کویسچن کے بارے میں نہ بتایا تو پھر وہ بچہ فیلئر کے چانسز اس کے بڑھ جائیں گے, کیونکہ اس کو تیاری آپ نے کروائی ہے 50% کی نالج بیس پہ. آپ نے اس کا جو کنسیپچول ہے وہ کلیئر نہیں کروایا اور اس کا اپلائیڈ نوعیت کے جو کویسچن ہے اس کو کلیئر نہیں کروائے. تو جب ہمارے ٹیچر کو یہ ساری ٹیکنیکس کا نہیں پتا ہوگا, اور ٹیکنیکس کیسے پتا ہوں گی جب اس کی ٹریننگ نہیں کبھی ہوئی, اسے تو صرف ایک کتاب دے کے کلاس میں بھیج دیا گیا کہ جاؤ بچوں کو پڑھاؤ,
اس نے کتاب بچوں کو نالج ڈلیور کر دینا ہے. تو اس کے اگلے جو لیول ہیں وہ ہمارے ہاں فوکس نہیں کیا جاتا، خاص کر گورنمنٹ اسکول میں، اور بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ اسکول میں بھی ٹریننگ کا کلچر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو بھی فریش گریجویٹ ہے اس کو لا کے کلاس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کی جانب لا کے ٹیچنگ سکل کیا ہوتی ہے، میتھڈالوجیز کیا ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، اپلائیڈ نوعیت کیا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹل سٹیج کیا ہوتی ہے، اور کنسیپچول کس طرح سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. تو یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں جو ٹریننگز کے تھرو آپ کو چیزیں خود آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں. جب ٹیچر کی خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اس کے کنسیپٹ اس طرح سے کلیئر نہیں ہوں گے، تو وہ کتاب پڑھانے کو ہی ٹیچنگ سمجھے گا. اینڈ یہ بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنا کہ بچوں کے لیے سچ میں یہ بہت ایک نئی چیز ہے پرابلی، اسپیشلی اگر آپ ایک سرٹن اینڈ ایون پیپل جو اگر آپ پرائیویٹ اسکول کی آپ کی ایجوکیشن بھی ہے تبھی آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ایک سرٹن پیٹرن سے ہٹ کے آپ کو نہیں پڑھایا جاتا. کانسیپچل لرننگ کتنا سکسیزفل ہو پائے گا، اینڈ اگر ٹیچرس ٹرین ہو جاتے ہیں گیون آل آف دیٹ، آپ بجٹ پراپر کر لیتے ہیں، پیپر پیٹرن بچوں کو اینڈ ٹیچرس کو صحیح طرح سے سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح سے بہتر کرے گا؟ دیکھیں فاطمہ، یہ بہت اچھا ایک سسٹم ہے، کنسیپچل جو سسٹم ہے یہ رٹا سسٹم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو کتابوں کا ایک انبار ہوتا ہے، بچے کا ایک بیگ بہت بھاری ہوتا ہے، اس سے بھی جان چھوٹے گی اس سسٹم سے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے تیاری تو کریں. آپ نے یکدم لا کے اس کو وارد کر دیا ہے، اس کے تو بوجھ تلے آ کے بچے ویسے ہی دم توڑ جائے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ یہ سسٹم ہوتا کیا ہے. ٹیچر کو نہیں پتا، اس کی ٹریننگ نہیں ہے. بہت اچھا سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لانا چاہیے تھا. جیسا یہ دیکھیں ابھی 40% یا 50% جو ہے وہ کنسیپچل بیس ایگزام ہوگا، بچوں کا پیپرز ہوں گے اس میں بورڈ کے ایگزام میں، تو جس کی تیاری نہیں بچوں کی. اگر اس کو آپ 10% رکھتے، 90% وہی اپنا پرانا سسٹم ہوتا، پھر اس کو آئندہ 20% پہ لے آتے، پھر 20% میں شامل کر لیتے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آتے، بچہ سمجھتا بھی اور پھر ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہوتی اس میں. اور اس کے لیے اگر آپ نے یہ لانا تھا تو کم از کم بیفور سیشن اس کو آپ کو بتانا چاہیے تھا، تاکہ ادارے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے، گورنمنٹ سکولز بھی اور پرائیویٹ سکولز بھی. اب بغیر تیاری کے اگر آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر ناکامی ہوتی ہے. اس لیے بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور ٹریننگ اس کے لیے بڑی ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نہ صرف گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے ان ٹریننگ کا اہتمام کرے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر، یہ بھی پاکستانی ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کون سا انڈیا سے آیا ہوا ہے، وہ ان کی ٹیچرز کی بھی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. تو جہاں پبلک سکولز کے ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، وہاں پہ پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو پھر ایک بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تیار ہوگا جب ٹیچر اس ٹریننگ کے مراحل سے گزرے. ٹیوشن فی ہی افورڈ کر پانا آج کے وقت میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ایک نارمل جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ سیلریڈ لوگوں کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی اس سیکٹر میں سب سے زیادہ بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے کنسرنس آپ کو انفیئرز نظر آتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر ایک طرف اسکول فی ہے اسے افورڈیبل کیا جائے، اینڈ اس ساری سچویشن میں بھی اگر آپ کو ایسے اسکولس نظر آ رہے ہیں، ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ایکچولی فی بڑھا دی گئی ہے، اینڈ سیکیورٹی فیس اینڈ اور کتابوں کے لیے، ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں. دیٹس پیئر پریشر، جہاں بھی آپ کا بچہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے. کتنا مشکل ہے ایک نارمل فیملی کے لیے اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا؟ اچھا فاطمہ، یہ ناممکن ہوتا جا رہا آہستہ آہستہ، اور کیونکہ ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہتر تعلیم دے، لیکن افورڈیبلٹی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا گلی محلے کا اسکول پرائیویٹ، جو بہت ہی نامنل فی چارج کرتے ہیں، وہاں بھی پڑھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کے تناسب کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھانی ہے. تو اب یہ ایک ایسا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ سائڈ
کے جو سکولز ہیں وہ انہوں نے خود کو اتنا اپلفٹ نہیں کیا. حالانکہ ان کے پاس بہت ساری ایسے ریسورسز موجود ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ان کے پاس بہت وسیع و عریض جگہ موجود ہوتی ہے, بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے پاس, گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس, انفراسٹرکچر آلریڈی, مطلب کمیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود اویلیبل جو ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ اب اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ فیصل آباد میں سرکاری اسکول میں 8,54,000 بچے زیر تعلیم ہے اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا خاصا انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے. نو ڈاؤٹ اس میں مزید کمروں کی ضرورت ہے, فرنیچر کی ضرورت ہے, لیکن بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود بھی ہے. اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. فار ایگزامپل ٹیچر ہمارے پاس شارٹیج کے باوجود ہمارے پاس اس وقت 20-22 ہزار ٹیچر موجود ہے سرکاری اسکول میں. ان کو اچھے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. یوٹیلائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ موجود ہے لیکن اس کو کلاس روم تک نہیں پہنچایا جاتا, فالو اپ نہیں ہے. ہر ٹیچر گورنمنٹ اسکول میں جو آتا ہے وہ کلاس میں جانے سے پہلے انڈکشن ٹریننگ لیتا ہے, اس کے بعد اس کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے پیلی پروجیکٹ کی ٹریننگ آ گئی تھی ان کی, اس طرح سے سائنس اسکول ٹیچر کی الگ سے ٹریننگ کروائی گئی. جو تمام اسکول ہیڈز ہیں ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کروائی گئی. ٹریننگ کا گورنمنٹ سیکٹر پہ بہت اچھا نظام موجود ہے لیکن اس کو کلاس روم تک نہیں پہنچایا جاتا کیونکہ فالو اپ نہیں ہے. کلاس روم آبزرویشن ہمارے ہاں نام کے طور پر تو ہے لیکن اصل میں آبزرویشن نہیں ہوتی. جتنے بھی اسکول ٹیچرز کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو پیلی پروجیکٹ کے تحت انگلش پڑھانے کا طریقہ کار بتائے گئے لیکن اس کو فالو کس نے کیا؟ میرا نہیں خیال کہ 5% ٹیچر نے بھی اس کو فالو کیا ہوگا. اسی طرح لیڈرشپ ٹریننگ اگر ہر اسکول ہیڈ نے حاصل کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 5-10% بھی ہیڈز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہو اپنے اسکول میں جا کے. کیونکہ آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کا آپ فیڈ بیک نہیں دے رہے. فیڈ بیک کیسے دیں گے؟ آپ کے بچے کی صورت میں فیڈ بیک ہوگا, لیکن جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں دے رہے ہیں گورنمنٹ اسکول کے بچے, کیا وہ آپ کا بہت اچھا پروڈکٹ ہے؟ تو میرا نہیں خیال کوئی بڑے غرور سے فخر سے کہہ سکے گا کہ یہ میرا پروڈکٹ بہت اچھا ہے. کوئی فیصل آباد کے 5-10 اسکول ہوں گے 2200 اسکول میں سے, 2200 اسکول فیصل آباد میں موجود ہیں سرکاری, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 8-10 ہیڈ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں پہ فخر کر سکیں کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے. المیہ یہی ہے کہ جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. ہمارا ٹیچر اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے جتنا اس کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی ٹریننگ بھی ہے, اس کو پے پیکج بھی پرائیویٹ سیکٹر سے اچھا مل رہا ہے, اس کو اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جتنا چیک اینڈ بیلنس پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, لیکن اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے. یہ المیہ ہے, افسوس ہے, اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ہمارا ٹیچر ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے نتائج, اس کے بچے کی تربیت, اس کے بچے کی گرومنگ, یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں آگے جا سکتی ہے. لیکن المیہ وہی ہے کہ ہمارا ٹیچر ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہیڈز بھی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ بیفور, underpaid and overworked, and I do think کہ جب تک آپ کے ٹیچرز ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں, موٹیویٹڈ نہیں ہیں, وہ کس طرح سے دوسرے بچوں میں اسی چیز کو ٹرانسفر کر سکتے ہوں گے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آج موجود ہیں. اینڈ جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کی تو موسٹ امپورٹنٹلی ایجوکیشن جو بھی آپ کا سسٹم ہے, جس طرح سے بھی آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, دیٹ از ریئلی کہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ آپ کو اپنے ملک کی پروگرس میں آنے والے وقت میں نظر آئے گی. یہ کہنا ضروری ہے کہ پاکستانیوں میں یا پاکستان میں پوٹینشیل بھی بہت ہے اور کریج بھی بہت ہے اینڈ ٹیلنٹ بھی بہت ہے, بٹ کیا ہم اس ٹیلنٹ کو سرفیس کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو وہ پلیٹ فارمز دے رہے ہیں کہ وہ ترقی کر سکیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں؟ اینڈ یہی کوشش رہی آج کے جو ہمارا فرسٹ سیکشن تھا پروگرام کا, کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, بریک ڈاؤن کریں. بیکاز ایک پرابلم جب آپ اوور ویو کرتے ہیں تو بہت بڑی نظر آتی ہے, بٹ اگر اس کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ڈفرینٹ فیکٹرز اس میں انپٹ کریں. آپ کے خیال میں کیا ہمارا بچہ آج اپنی ایجوکیشن سے موٹیویٹڈ
محسوس کرتا ہے. اینڈ بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو کہ بہت سکسیزفل ہوتے ہیں آگے جا کے. بٹ کیا ہم اگر میجورٹی بچوں کی بات کریں ان کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود ہے کہ وہ سکسیزفل ہو پائیں گے آنے والے وقت میں؟ جی دیکھیں، پوٹینشیل موجود ہے، جہانگیر صاحب نے کہا ہے، لیکن یہ اب اس کو استعمال میں کس طرح سے لانا ہے، اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے، یہ بچے کا کام نہیں، یہ استاد کا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے. ٹیچر کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بچے کی صحیح تربیت کر سکے اور بچے کو صحیح ایجوکیشن دے سکے. بات پھر وہی آ جاتی ہے فاطمہ کہ جب تک ٹریننگ نہیں ہے تب تک رزلٹ نہیں مل سکتا آپ کو. بچے آپ دیکھیں یہاں ابھی بھی ان دنوں میں جبکہ حالات بہت ہی خراب ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا بہت سارا اسٹوڈنٹ جو ہے، بہت سارے ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں جن میں انجینئرز، ڈاکٹرز جو ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اور اس کی یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ ہے، اور دینی تو وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں باہر. ادروائز تو یہ لوگ جائیں نہ، وہ کال نہ کریں ان کو. ایسا نہیں کہ یہاں پوٹینشیل نہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن مواقع نہیں، اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ ہونی چاہیے. وہ کس کا کام ہے؟ وہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے مواقع پیدا کریں، ان سے کام لیں. کیوں یہ باہر جائیں؟ کیوں دوسروں کی جا کے نوکری کریں؟ یہ پاکستان میں رہیں. اور یہاں یہ سارے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہی بچے ہیں. یہ جو آج بھی ہماری لیڈرشپ ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ پاکستان سے ہے. اور اصل کام یہ ہے کہ ان سے کام کس طرح سے لینا ہے، وہ نہیں لے رہے. حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اب یہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں محسوس کر رہا ہوں کہ بچے تو اپنی اب ایجوکیشن سے ہی فکر مند ہے کہ کیا ہماری یہ تعلیم جاری رہ سکے کہ جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. اور پھر بعض ادارے نہیں سوچتے کہ ہم نے پبلک کو، عوام کو، ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یا ان سے جو دی گئی مراحت ہے وہ بھی واپس لے لینی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہاں فیصل آباد بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ ہے. کتنی ضروریات ہیں اس کی، کتنا کام ہے اس کا. ہر سال وہ فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کرتا ہے. نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تعلیم حاصل کرنے والے بچے، ان میں مزدور کا بچہ بھی ہے، ان میں کسان کا بچہ بھی ہے، ان میں یتیم بچے بھی ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں جو فیس میں اضافہ کیا ہے، ایک فیس میں نہیں، فیسوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو جو پرائیویٹ سکولز کی ایفیلیشن کی فیس ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، ہزاروں میں اضافہ کیا ہے. اسی طرح سے ایک بچہ ہے، اس نے پیپلز کالونی سے وہ شفٹ ہوتا ہے حالات کی بنا پر غلام محمد آباد میں. اب وہ پیپلز کالونی میں کسی سکول میں اگر اس کا نام داخل ہے، اس نے اب غلام محمد آباد سے پیپلز کالونی نہیں آ سکتا، اس نے غلام محمد آباد کے سکول میں داخل ہونا ہے جا کے. کتنا بڑا یہ کام ہے. 7,500 روپیہ مائیگریشن فیس رکھ دی گئی ہے. بچہ تو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کے حالات نہیں ہیں یہاں رہنے کے، وہ وہاں جا کے مزدوری کریں گے اس کے والدین. وہ اب 7,500 روپیہ مائیگریشن کا جمع کروائیں گے پہلے بورڈ میں، دین ان کو وہاں ایڈمیشن ملے گا. اینڈ بکس کے بارے میں بھی ضرور جانگیر اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ آپ بکس کی پرائسز آج اتنی ہیں کہ بچے خرید سکتے ہوں. اینڈ آف کورس اگر آپ کسی بھی ایک کلاس کی بات کرتے ہیں پرائمری لیول پہ، سیکنڈری لیول پر، تو آپ کو ایٹ لیسٹ 8 مضامین کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اینی ویئر، آپ مجھے درست کر سکتے ہیں اگر میں کہیں پہ نمبرز صحیح نہیں ہیں. تو کتنے اس کا خرچہ کتنا ہوگا پر منتھ یا پر سال کے حساب سے ایک بچے کے لیے، اور کیا وہ افورڈیبل ہے آج کے وقت میں؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو مفت کتابیں دیتی ہے، اس کا ایک ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ گورنمنٹ، جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ انگلش اردو میڈیم میں ابھی ہماری گورنمنٹ خود کنفیوز ہے. جو میٹرک کروا رہی ہے گورنمنٹ وہ کروا رہی ہے انگلش میڈیم. ہمارے بچے کو ملتی ہے انگلش میڈیم کتابیں مفت گورنمنٹ اسکول سے.
لیکن ہمارا ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ بچے کو کہتا ہے آپ نے اردو میڈیم پڑھنی ہے تو جائیں بازار سے اردو میڈیم کتابیں خرید کے لائیں. اب بچے کو ایک کتاب مل گئی انگلش میڈیم کی مفت، وہ بیچے گا ردی کی قیمت میں اور نئی کتاب باہر سے خریدے گا. اور گورنمنٹ کی چونکہ تھوڑی سی نسبتاً پرائیویٹ سیکٹر سے سستی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ بھی بچے کا تقریباً میرا خیال ہے 3-4 ہزار خرچہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت بچے کی کتابیں بن رہی ہیں 6 سے 10 ہزار روپے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کی پرائسز بہت زیادہ ہیں. اب پیپر کی پرائس، اب یہ صرف کتابیں ہیں، اس کے بعد اس نے سارا سال کاپی بھی یوز کرنی ہے، اسٹیشنری بھی یوز کرنی ہے. باقی اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کے اور ایکسپنسز کافی زیادہ ہیں. تو صرف اسٹیشنری کی مد میں بچے پہ 8-10 ہزار سال کا لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے بچہ جو ہے نا وہ بہت مہنگے میں پڑتا ہے. اچھا، صرف کتابیں گورنمنٹ کی طرف سے دے دینا اور فیس معاف کر دینا، شاید گورنمنٹ کہتی کہ ہم بچے کو مفت تعلیم دے رہے ہیں. جیسے بھی بات کی کہ ایکسپنس جو دوسرا ٹرانسپورٹیشن کا بہت زیادہ ہے، کہ ایک بچہ اگر پیپلز کالونی سے شفٹ ہوتا ہے غلام آباد، اسکول چینج کرنے کے لیے اس کو 7,500 یا 7,000 روپے فیس ہے بورڈ کی مائگریشن کی، وہ دینی پڑے گی. یا وہ روزانہ اگر چنگسی رکشے پہ بھی آئے گا کسی ایک علاقے سے دوسرے، تو اس بچے پہ بھی پیرنٹ کا 5,000 کے قریب ماہانہ لگ رہا ہے اس پہ، کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بچوں کے لیے آج تک اویلیبل نہیں کر سکی، جو بہت بڑا فلا ہے، ناکامی ہے گورنمنٹ کی. اب سڑکوں پہ دیکھیں اگر آپ چھٹی کے وقت، تو بچے بیچارے جو ہیں بالخصوص بڑی کلاسز کے اور کالجز کے، وہ مجبوراً بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، جو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کوئی حادثہ. اور بے شمار حادثات ماضی میں پیش آ چکے ہیں بچوں کے چھتوں سے گر کر ان کی فریکچر کے، ان کی ڈیتھ کے اور اس طرح کے. تو یہ ہم اتنا المیہ ہے کہ ہم آج تک گورنمنٹ سیکٹر میں جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، چونکہ ان کے پیرنٹس افورڈنگ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ بچے مجبوراً فری اگر سفر کرنا ہے تو چھت پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، اگر اندر بیٹھنا ہے تو ان کو پے کرنا پڑتا ہے. تو پے کرنے کی کیپیسٹی ہر اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہمیں چھتوں پہ نظر آتے ہیں بچے بیٹھے ہوئے. اور سردی ہو گرمی ہو، بیچاروں نے چھت پہ سفر کرنا ہے. موسم کی شدت الگ، لیکن اس کے گرنے کے خدشات الگ. اوور اسپیڈنگ بھی کرتی ہیں، اوور ٹیکنگ بھی کرتی ہیں یہ بسیں. تو بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں بچوں کے گرنے کے، لیکن گورنمنٹ نے آج تک باقی لوازمات کو نہیں دیکھا. ایجوکیشن فری کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن صرف کتاب دے کر. اس کے علاوہ جتنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اسکول لگنے اور چھٹی کے وقت مختلف روٹس پر گورنمنٹ کی بسیں چلا دی جائیں، صرف یونیفارم میں جو بچہ ہو وہ بچہ اس سے اکوموڈیٹ ہوگا، تو بہت سارے مسائل ہم بچوں کے اور پیرنٹس کے حل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یقینی طور پر، جیسے ہم ٹیوشن کی بھی بات کریں تو اتنی ایجوکیشن ایکسپینسز ہوتی جا رہی ہے نا، اس میں ہر چیز کے لیے پیرنٹ کو الگ سے پیسے لگانے پڑتے ہیں. کتابوں کا خرچہ الگ، پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ الگ، فیسز الگ، ٹیوشن فیس الگ. تو آج کل کے دور میں بچے کو پڑھانا ایک چیلنج بن چکا ہے. اپنے ڈسکشن کو اگر ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، یعنی 3 ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ ڈسکس کریں، اسپیشلی بکس کو لے کر، اوور آل ٹیوشن فیس کو لے کر، اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن کو لے کر. کیا ایڈوائز دیں گے گورنمنٹ کو، کیا ایڈوائز دیں گے پیرنٹس کو، آنے والے وقت میں ایجوکیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ، سب سے پہلے تو اب لوگوں میں جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسا جہانگیر نے کہا ہے کہ جو بکس کی قیمت ہے، پرائسز ہیں، وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. پڑھنے کے لیے بچوں کو کتابیں ضروری ہیں، کاپیاں ضروری ہیں، اسٹیشنری ضروری ہے. اگر اسی میں ہی پیرنٹس کی یہ قوت خرید نہ رہی تو پھر بچے کو وہ ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے. پرائورٹی پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ باقی چیزوں میں جو فضول چیزیں ہیں جہاں یہ سبسڈائز کرتے ہیں، اس کی بجائے بچوں کی ان بکس پہ، اسٹیشنری پہ، کاپیز پہ، پیپر پہ سبسڈی دینی چاہیے، جس کا ڈائریکٹ پبلک کو فائدہ ہوگا، ڈائریکٹ پیرنٹس کو فائدہ ہوگا، بچوں کو فائدہ ہوگا. اگر یہ نہ کیا گیا، میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے، بکس کے ساتھ، کاپیز کے ساتھ، اسٹیشنری کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. میں کل ہی بازار میں جب گیا ہوں، بکس کی قیمت دیکھی ہے تو پریشان ہو گیا ہوں. لوگ آئے ہوئے تھے اس شاپ پہ، پیرنٹس بچوں کے ساتھ وہ خریدنے کے لیے بکس. میں نے ایک پیرنٹ کو
بغیر کتابیں لیے ہوئے واپس جاتے دیکھا ہے وہاں سے. پے نہیں کر سکا ان کو, نہیں پیسے تھے. اس حد تک قیمتیں بڑھ چکی ہیں ان کی. بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے ان تعلیمی اداروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس ملک میں ایجوکیشن کو عام کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جہالت ختم ہو, بچے تعلیم حاصل کریں, یہ قوم کے بچے ہیں, تو گورنمنٹ اس پہ توجہ دے اور ان چیزوں پہ سبسڈائز کرے. وہ خواہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو. پالیسی کیوں نہیں ایسی بنائی جاتی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی وہی بکس کیوں نہیں لگائی جاتی جو گورنمنٹ سکولز میں ہیں. پرائیویٹ سکولز کے بچوں کو بھی اگر آپ فری بکس دینا شروع کریں تو یقیناً وہ بکس لیں گے, اور وہی بکس جو ہوں گی وہ ان پرائیویٹ سکولز میں بھی پڑھائی جائے گی. اور پھر یہ تو جو کنسیپچل سسٹم ہے, اس میں تو کتابوں کا بوجھ ویسے ہی کم ہو جائے گا, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, ان سے تجاویز لیں. آپ کو اس طرح کی تجاویز دیں گے. جہانگیر, obviously different systems, different problems, بہت سارے چیلنجز اینڈ بہت کم اپرچونیٹیز. کیا ایڈوائس دیں گے بچوں کو آنے والے وقت میں کس طرح سے, بیکاز ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں اینڈ آئی ٹرولی بلیو دیٹ کہ ان کو ہر اپرچونیٹی, ہر پلیٹ فارم ملنا چاہیے. کیا کہیں گے ان کو؟ اچھا, بچوں سے زیادہ ٹیچر کو ایڈوائس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیچر, اگر وہی بات ہے کہ احساس ذمہ داری ان میں آ جائے اور ڈیڈیکیشن آ جائے, تو انہیں احساس ہو جائے کہ وہ ٹیچر ہیں, انہوں نے اس قوم کو بنانا ہے, بنانا بھی انہوں نے, بگاڑنا بھی انہوں نے. تو سب سے پرائم رسپانسبلٹی میرا خیال ہے کہ ٹیچر پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ بچے سے لنک ہے. وہ بچے کو بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو وہ اب بچے کو فلرش کرنے میں, آگے بڑھنے میں, اس کو بچے کا ساتھ دیں, بچے کو ایکسپریسو بنائیں. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا فقدان ہے کہ بچے کو ایکسپریسو نہیں بنایا جاتا. بچہ ہمارا 99% نمبر لے لے گا لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکے گا, کیونکہ اسے سوال کرنے سے روکا جاتا ہے, اسے بولنے سے روکا جاتا ہے, اسے سنا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب جب اسے بولنے اور اسے سنا نہیں جائے گا تو پھر وہ اپنی بات کیسے کہے گا؟ تو اندر ہی اندر چیزیں ہم اپنے اندر دفن کرتے رہتے ہیں. ایک قبرستان بنا ہوتا ہے ہر بندے کے اندر, کیونکہ اسے بولنے نہیں دیا جاتا. تو بچوں کو بولنے دیں, ان کے اندر قبرستان کی بجائے خوبصورت باغات بنائیں, باغ کھلیں ان کے اندر کہ ان کی باتوں کو سنا جا رہا ہے, ہیپینس ہو. ہم بچوں کو ڈپریس کر دیتے ہیں, فیلئر فیلئر فیلئر. بچے پہ اتنا تناؤ, پریشر, دباؤ, پوزیشن نہیں آئی تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. ہر بچہ پوزیشن کے لیے نہیں ہے, یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ہر بچہ اس سبجیکٹ کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ وہ اچھا گرو کر سکے آپ, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ میری مرضی سے ہو. میری مرضی, میری مرضی جب آپ دوسرے پہ تھوپیں گے نا, آپ اپنے آپ پہ اپنی مرضی کرو, آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو میں نہیں بن سکا میں اپنے بچے کو وہ بناؤں گا. یہ ہم اپنی ناکامی اس پہ تھوپ دیتے ہیں, وہ بھی ناکام ہوتا ہے. کیونکہ میں ناکام ہوا کسی خاص اچیومنٹ کو حاصل کرنے میں, تو میں جب کسی دوسرے پہ وہ امپلیمنٹ کروں گا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ کیونکہ میں خود فیل ہوں اس چیز میں. تو میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ ہوا. مجھے فیل کرنے میں کسی نے کردار ادا کیا, مجھے فورس کیا کسی جگہ جانے کو, میں نے وہی فیلئر آگے ٹرانسفر کر دی اپنے بچے میں, اپنے شاگرد میں, کیونکہ میں نے اسے گائیڈ نہیں کیا, میں نے اسے ڈکٹیٹ کیا. ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی بجائے گائیڈ کرنا چاہیے, رستے دکھانے چاہیے کہ بیٹا یہ رستے موجود ہیں, چاہے وہ میرا اپنا بچہ ہو, چاہے میرا ایز اے اسٹوڈنٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو ایز اے پیرنٹ اس کو گائیڈ, ایڈوائس دینی چاہیے. آپ کو اس کو پابند نہیں بناتے, ہمیں پابند بنا دیا جاتا ہے, گائیڈ نہیں کیا جاتا, ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو ڈکٹیشن ختم کر دیں ٹیچر, پیرنٹس, بچے کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں, تو ایسی چینج آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. پروفیشنل ٹیچر ہونا چاہیے, بزنس مین ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. اصل بات بالکل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف ہماری کوشش ہے ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں بات کریں, ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج روز منگل کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے.
अगर सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ऊपर नजर दौड़ाएं तो 10 रुपये फी किलो मजीद महंगा होता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी महंगा हुआ ब्रायलर मुर्गी का गोश्त, जबकि दोबारा से महंगे होते हुए 550 रुपये किलो की कीमत के ऊपर जो है वो पहुँच चुका है। अंडे फार्मिंग की बात करें, गुज़श्ता रोज़ सस्ते होने के बाद ताहाल अभी भी 280 रुपये दर्जन की कीमत के ऊपर बरकरार है, लेकिन महंगी तरीन सतह है ये। बात करें सब्जियों में आज कुछ कमी वाक़ होती दिखाई दे रही है, जबकि फल मुस्तहकम है। सबसे पहले प्याज की बात करें, 10 रुपये सस्ता हुआ है, 225 रुपये से 210 रुपये किलो पे आ गया, 215 रुपये किलो पे आ गया है। टमाटर 3 रुपये किलो महंगा हुआ है, 52 से 55 रुपये किलो। नींबू चाइना 3 रुपये सस्ता हुआ है, 58 रुपये से 95 रुपये किलो। सब मिर्च 15 रुपये किलो सस्ती हुई है, 115 से 100 रुपये किलो पे आ गई है। हल्दी 5 रुपये महंगी हुई है, 70 से 75 रुपये किलो। करेला 220 पे है, बैंगन 85 पे है, शिमला मिर्च 125 पे है, धनिया 85 रुपये किलो पे बरकरार है। फलों में बात करें, सेब काला कुल्लू 265 पे है, सेब सफ़ेद 190 पे है, अमरूद 75 रुपये किलो पे है, केला 165 रुपये दर्जन है, अंगूर टॉफ़ी 310 पे, अनार कंधारी 380 पे, अनार बदाना 530 रुपये पर बरकरार है। माल्टा शक्री 148 पे है, मौसमी फ़ी दर्जन 138 पे, किन्नू स्पेशल 320 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो कीमतों में फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर बात करें ख़ास तौर पर गुज़श्ता इस हफ़्ते के आगाज़ से, जो गुज़श्ता रोज़ से सोमवार से होता है, तो कीमतों के अंदर गुज़श्ता रोज़ कुछ तेज़ी दिखी जा रही थी, लेकिन आज के रोज़ अंडे फार्मी भी थोड़े नीचे ही हैं, जबकि सब्जियों में कुछ कमी होती वाक़ हो रही है, जिसमें ख़ास तौर पर प्याज जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा हुआ था, उसमें कुछ कमी वाक़ होती देखी जा रही है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिन अगर कुछ सस्ते होते हैं तो आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स के क्या सूरत हाल हैं। डेफिनेटली बिलाल जिस तरह से बता रहे थे आपको कि रेट्स में फ्लक्चुएशंस हमें दिन ब दिन देखने को मिल रही हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड जहाँ पर एक तरफ हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हों, क्या वो एक्चुअली में पॉसिबल हो पा रहा है, एंड क्या हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो हमारे फेवर में हैं, हमारी आवाम के फेवर में हैं। एंड यही कोशिश रहेगी आज के प्रोग्राम में, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में आपसे बात करें एंड आपको इन्फॉर्म करें सूरत हाल को लेकर एंड डिफरेंट चीज़ों को लेकर जो कि आज पोटेंशली हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। एंड क्या हम एक्चुअली में पॉजिटिवली चीज़ों को नेविगेट कर पाएंगे, क्या हम बेहतर तरीके से अपनी आवाम को सपोर्ट कर पाएंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजंस ले पाएगी जिसकी बेसिस पर हम सही रास्ते पर चलेंगे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली अपनी आवाम को साथ लेकर चल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि फैसलाबाद शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और सिर्फ आज से नहीं। अगर एज आप जितना पीछे चले जाएँ, फैसलाबाद इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ जो कि पहले फॉर्मली लायलपुर के तौर पर जाना जाता था कि ये एक ऐसा शहर है जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को लेकर ये नाम फैसलाबाद को मिला। एंड आज भी वही इंडस्ट्रीज़ तो मौजूद हैं, बट इकोनॉमिकल सूरत हाल की वजह से, चाहे वो आप एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात करें, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, आप किसी भी और सेक्टर की भी बात करें, आपको हर तरफ इंस्टेबिलिटी नज़र आएगी। एंड जो इंडस्ट्री सिर्फ 1 साल पहले, 2 साल पहले तक थ्राइव कर रही थी, वो आज उस पॉइंट पर आ चुकी है कि उन्हें बंद करना पड़ रहा है, उनको डाउन साइज करना पड़ रहा है, लोगों को, लेबर को कंसिडरेबली कम करना पड़ रहा है। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट और चीज़ें, आपको सोसाइटल इम्पैक्ट भी इसका होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे इसी हवाले से और जानेंगे कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एम्ब्रॉयडरी मशीन्स एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त मौजूद हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ें इस वक्त सेक्टर को इम्पैक्ट करें? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि फैसलाबाद जो है इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि टेक्सटाइल की हब है ये। यहाँ पे ना सिर्फ बहुत सी फैक्ट्रियाँ, बहुत से सेक्टर चल रहे हैं, टेक्सटाइल की पूरी चेन यहाँ पे है, उसके साथ ही लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी ये शहर है। जितने भी इसके करीबो जवार में
कराची तक से, सिंध तक से, KPK से लोग यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि इसका वो जो मैनचेस्टर वाला टाइटल था वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह जो है ये नाकस पॉलिसियाँ हैं जो इस टाइम चल रही है सूरत हाल, वो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। यहाँ हमारे सेक्टर की बात करती हैं, हमारा सेक्टर क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है वो 100% इंपोर्ट का होता है और हम डॉलर के साथ डायरेक्टली हमारा लिंक होता है। यहाँ पे डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हमारा रॉ मटेरियल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि पिछले 10 दिनों में हमारा रॉ मटेरियल जो है वो 25% बढ़ गया है। 25% बढ़ने का मतलब यह है कि हमारा अगर प्रॉफिट रेशो आप लगा लें तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होता। इस वक्त जो हम अपनी फैक्ट्रियाँ रन कर रहे हैं वो 20% नुकसान के साथ रन कर रहे हैं। हम पहले ही जो एक ये वाला सेक्टर था ये वेंटिलेटर पे तकरीबन लगा हुआ था, हम अपनी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की रोज़गार को बहाल करने के लिए जो है ना वो चला रहे थे। प्रॉफिट वाली बात तो तकरीबन पिछले 7-8 माह से बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है कि हम सब लोग जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं वो कल सर जोड़ के बैठे हुए थे कि हम इसको किस तरह रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी स्टेबल होने नहीं दे रही, ऊपर से IMF का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप बिजली के रेट देख लें, हमें पहले 60 रुपये यूनिट मिल रहा था। हमारी तो इनसे ये गुजारिश थी कि हमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो जो 9 सेंट पे या 10 सेंट पे बिजली ले रहे हैं हमें उनके मुताबिक दी जाए। लेकिन इनकी कारकर्दगी ये देख लें कि IMF के प्रेशर की वजह से इन्होंने हमारा क्या रेट कम करना था, इन्होंने वो एक्सपोर्टर का रेट भी हमारे वाला कर दिया, उनकी सब्सिडी ख़त्म कर दी है। ये सारी जो सूरत हाल है इससे इतना ज़्यादा जो सरमायादार है वो तो बिल्कुल ही इस टाइम डिफ़ॉल्ट कर गया है। उसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या काम करें। मैं अभी आपको प्रोग्राम से पहले भी बता रहा था कि मैं पासपोर्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, वहाँ पे ये देख के लगता है कि सारा पाकिस्तान ही, ये जितने भी यंग ब्लड है और जितने बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था, हर बंदा ही इस चक्कर में था कि यहाँ पे पता नहीं क्या हालात होने हैं, कल को यहाँ से छोड़ के जो है ना वो बाहर जाएँ, कहीं बाहर सेट। अगर आपका सरमायादार, आपका इंडस्ट्री वाला जो ओनर है वो इस मुल्क को छोड़ देता है तो आपकी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाएगी, लोगों में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपसे इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एंड ये बहुत अफसोस की बात है जिस तरह आप बात कर रहे थे, ब्रेन ड्रेन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में। एंड एक बहुत सैड रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमें अपना टैलेंटेड एंड पोटेंशियल जो हमारे मुल्क में मौजूद है, जो नौजवानों की सूरत में मौजूद है, जो स्किल्ड लोगों की तरह से मौजूद है, वो हम लूज़ करते जा रहे हैं टू अदर कंट्रीज़, टू अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि डेफिनेटली उनके लिए बेहतर हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं, बट क्या वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है? आपने इंपोर्ट के हवाले से भी बात की, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, इस वक्त कितना इशू बन चुका है डॉलर प्राइसेस फ्लक्चुएट करने की वजह से कि आप इंपोर्ट जो भी रॉ मटेरियल करते हैं वो उसी तरह से कर पा रहे हैं, एंड एक्सपोर्ट के जो भी इश्यूज़ हैं, अगर कोई भी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट में शामिल है तो वो किस तरह से असरअंदाज हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले, जो बीइंग ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का मैं एक पार्ट हूँ और एक मुसलमान भी हूँ, तो जो टर्की में और शाम में जो एक होलनाक ज़लज़ला आया है और जो तबाही फेरी है मुसलमान मुल्कों में, हम उसके लिए दुआगो हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अगर वो हम पहुंच सकते तो हम अपनी बसात से ज़्यादा अमदाद लेकर वहाँ भी ज़रूर पहुँचते, क्योंकि हमारा ये वैसे तो काम नहीं था हमारी एसोसिएशन का, हमारा मोटिव तो मेन था हमारे ओनर्स भाई की जो फलाह व बहबूद के लिए। लेकिन जब कोई कुदरती वफ़ात आती है, हमें कोई मौका मिलता है, तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, तो वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अपनी हैसियत से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट भी अपने हाथों से जाकर करके आए। तो 2 दिन से बाकी तो जो मामलात हैं पाकिस्तान में चल ही रहे हैं, तो आज परेशानी में मज़ीद इजाफा इस वजह से हो गया। तो हम उनके लिए दुआगो हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं।
جی اب دوسری بات، آپ نے امپورٹ کی بات کی ہے، تو رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے، میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سوری ٹو ہم کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم بزنس مین ہیں اور ہم ایس ایم ایز ہیں. ایس ایم ایز پوری دنیا میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے کاروباری ہوتے ہیں، گلی محلوں میں کاروبار کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ جاب پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کسی نے ایک گلی محلے میں چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہے تو اس نے اب 25-30 خاندانوں کو روزگار دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ غریب عورتیں ہوتی ہیں، ان کو ہمارے لڑکے گھر میں جا کر وہ دھاگے کاٹنے کے لیے، جس کو کلپنگ کہتے ہیں، کلپنگ کے لیے تھان دے کر آتے ہیں، تو ان کا ایک اچھا روزگار گھر بیٹھے ہی بن جاتا ہے. تو کیپ آن گورنمنٹ کو ڈالر کو کیپ آن کرنے کی بجائے اپنی پالیسیز کو کیپ آن کرنا چاہیے. ان لوگوں کو تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کچھ فیسلٹیز دینی چاہیے. تو یہاں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے پہلے ہمارے وزیر خزانہ جو بھی ہیں، انہوں نے آ کر ڈالر کو کیپ آن کیا تو وہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ریٹ ہی اتنا زیادہ تھا اور امپورٹ پہ پابندی لگا دی. کنٹینرز آ کر ہمارے پورٹ پہ پڑے رہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آئی. ایک بحران پیدا ہو گیا جب ان کو پتہ چلا کہ ملک تو بالکل ہی، تو جب انہوں نے کیپ آن ختم کیا ہے اس کے اوپر ڈالر کے اوپر، اس کے بعد ڈالر شوٹ کر گیا. تو امپورٹر بھی اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کسی جگہ پہ رکتے ہی نہیں ہے، ڈالر ریٹ کسی جگہ پہ رکتا ہی نہیں ہے. 220 کا جو امپورٹ کیا ہوا تھا وہ 280 روپے میں کلیئر کروا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا. جب آپ کی امپورٹ ڈسٹرب ہوگی، رانا صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارا تو ٹوٹل را مٹیریل ہی امپورٹڈ ہے، ہماری مشینری سے لے کر اسپیئر پارٹ تک، میں نے اکثر بولا ہے، ہمارے وہ دھاگے سے لے کر نیڈل تک، یعنی کہ ہر چیز امپورٹڈ ہے. جب آپ کی امپورٹ ڈسٹرب ہوگی ڈالر ریٹ سے، ہمیں بہت زیادہ ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے. بیچ میں دوسرے آنسر آ جاتے ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ والے. ہم نے تو دوسرے ملکوں کی اگزامپل سنی ہوئی ہیں کہ وہ جو پرانا مال ہے تو وہ پرانی قیمت پہ بکے گا، نیا مال مہنگا ہے تو مہنگا بکے گا. یہاں تو لوگ 4-4 دن 5-5 دن پہلے سٹاک ختم کر دیتے ہیں. جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. پرانا مال ہوتا ہے، جب نئی قیمت آتی ہے تو نئی قیمت پہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. لوٹ مار کا بازار ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کچھ پرابلمز قدرتی طور پہ آئی ہوئی تھی، کچھ ان لوگوں کی اپنی ہیں، تو وہ اس نے آ جا کر ہر سیکٹر کو برباد کر دیا، نہ کہ صرف ہمارا، ہر سیکٹر کو برباد کر دیا. اگر امپورٹ نہیں ہوگی، مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ تو اسی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی متاثر ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم امپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں تو ایکسپورٹ تو متاثر ہوگی. ایک اور بات میں اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ہمیں یہ لوکل مینوفیکچرر کہتے ہیں، ہم لوکل مینوفیکچرر کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ایکسپورٹر ہیں. اگر اس ایکسپورٹ کا پارٹ ہم نہیں بنتے تو ایکسپورٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی. بہت زیادہ پروڈکٹس ایسی ہیں جس کے اوپر امبرائڈری ہوتی ہے تو تب جا کر وہ فنش گڈز بنتی ہیں اور پھر ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اور یہی پرابلمز ہے، امپورٹ بھی بند ہے، اور اگر جو کوئی امپورٹ کھلی ہے تو وہ ہائیلی ریٹڈ ہے، بہت زیادہ کاسٹلی ہے، مہنگی ہے. اس وجہ سے پرابلمز ہم پر کنورٹ ہو رہے ہیں. الیکٹرکسٹی پرائسز اینڈ پیٹرول پرائسز پرابیبلی آج انکریز ہونے والی ہیں. کیا اثر پڑے گا سیکٹر کے اوپر، اینڈ کیا اب ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ اس طرح کے ڈیسیجنز، اس طرح کی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں؟ کیا یہ انڈسٹری سروائیو کر پائے گی؟ اچھا، یہ بڑی یہاں پہ نا ایک سمجھ لیں کہ سیڈ حقیقت ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ 17 سے 18% جو ہے نا ہم نے 1% سیل ٹیکس بڑھانا ہے. باقی چیزیں بھی اسی طرح کے، پیٹرول بڑھنا. آج آپ یہ دیکھ لیں، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، فیصل آباد کے آدھے پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے ہیں. جو دے رہے ہیں وہ بھی بالکل تھوڑا تھوڑا سا دے رہے ہیں. اوپر سے ان دنوں میں بھی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے نا کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلانے کے لیے ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے. اب ڈیزل نہیں ملے گا تو ہم اپنی فیکٹری کس طرح چلائیں گے؟ ہمارے یہاں پہ مافیاز جو ہے نا یہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہے، اور مافیاز ہمیشہ تب ہی سٹرونگ ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے. ابھی ایک بات کی جاتی ہے، ابھی ایک بات چلتی ہے تو اس سے پہلے ہی، وہ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. اب ہمارے دھاگے کی بات دیکھ لیں. میں دھاگا والوں کو جب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ دھاگے والے ہیں نا مافیا بنے ہوئے.
ہماری امپورٹ جو ہوتی ہے، فرض کریں آج اگر ڈالر کا یہ ریٹ ہے، اس پہ وہ امپورٹ کرتے ہیں تو کم سے کم اس کو 30 سے 35 دن یا 40 دن اس کو آنے میں لگتے ہیں، لیکن یہ فوری طور پہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. کیا ان کی نئی امپورٹ آ گئی ہے؟ اگر جب تک امپورٹ نہیں ہے، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کی یہ امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہے جو آپ پہ شرائط لگا رہا ہے IMF. آپ نے گروسری سے لے کے اب باقی ساری چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پرائس کنٹرول والے محکمے کس لیے بنائے گئے کہ آپ کا کوکنگ آئل سے لے کے گھی سے لے کے وہ انہوں نے 100 روپیہ اس کا ریٹ بڑھا دیا. ایسی کیا آفت آ گئی ہے اس میں؟ گورنمنٹ کی پالیسی یہ دیکھ لیں کہ 3 ماہ وہاں پہ کنٹینر سارے پھنسے رہے ہیں. آج آپ کی چکن کے ریٹ کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ آج ہر چیز کا ریٹ اوپر چلا گیا. انہوں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ سویابین ہماری وہاں پہ ہے، آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے. 3 ماہ کے بعد اگر وہ چیزیں کلیئر کی ہیں، ہم نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ HS کوڈ کو کلیئر کریں. جو ٹیکسٹائل کا را مٹیریل ہے اس کے جو HS کوڈ ہیں، جو میڈیسن ہے ان کے HS کوڈ ہیں، آپ ان کو تو کلیئر کریں. یہاں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں، یہاں پہ امپورٹڈ پرفیوم آ رہے ہیں، کھانے کی چیزیں امپورٹڈ آ رہی ہیں. تو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنی ٹیکسٹائل چین کو چلانے کے لیے آپ کو ضروری چیز ہے، اس کو آپ نے وہاں پہ 3 ماہ سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. کیا اس سے ڈالر نیچے آ گیا؟ ڈالر تو پھر بھی آپ کا اوپر ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک مصنوعی مہنگائی کا طوفان آ گیا. ہر بندے کو یہ ایکسکیوز مل گیا ہے کہ جی ہمارا تو کنٹینر وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، جی ہم کیا کریں، جی ہمارے پاس مال نہیں ہے. اب انہوں نے ہر چیز کو روک کے پیٹرول کا دیکھ لیں، 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے، پیٹرول پمپ والے کو پتا ہے کہ میرے پاس 60-70 ہزار لیٹر پیٹرول پڑا ہوا ہے، اس کی 35 روپے پہلے بڑھ گیا. ان کی تو لگتی ہیں دیہڑیاں، ان کی تو دیہڑیاں لگتی ہیں. اس کو پتا ہے کہ میں نے 1 مہینے میں اگر چلا کے پیٹرول پمپ 5 لاکھ روپیہ کمانا ہے، مجھے 1 دن میں 10 لاکھ روپیہ بچانا. اس لیے ہم خود بھی مخلص نہیں ہیں اس ملک کے ساتھ. ہم ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. یہاں پہ جتنے بھی یہ سٹاک کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ابھی دیکھیں پوری دنیا میں جب ان کا مذہبی تہوار آتا ہے وہ اتنی زیادہ سیل لگاتے ہیں، چیزوں کو اتنا سستا کرتے ہیں کہ لوگ اس مذہبی تہوار کو انجوائے کر سکیں. آپ یورپ میں دیکھ لیں، دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں، وہاں پہ 60%، 70%، 80% تک وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں سیل کا. ہم لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہم چیزیں سٹاک کر کے اس میں دگنی چگنی مہنگی کر کے سیل کریں گے. یہ جو حقیقت ہے اس سے ہم کبھی بھی آنکھیں نہیں چرا سکتے. ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں. جتنا بھی یہ مافیا بنا ہوا ہے ان کو اب ہماری مشینوں کو دیکھیں، 70% جو ہماری مشین ہے وہ انسٹالمنٹ پہ ہے. اب انسٹالمنٹ جس بندے کی 1.5 لاکھ روپیہ تھی اس کو ڈالر ڈفرنس ڈال کے انہوں نے 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپیہ کر دیا. اب ڈالر کا ریٹ اگر اوپن مارکیٹ میں 270 روپے کا ہے، وہ 290 286 پہ ان کو چارج کر رہے ہیں. نہیں جی ہم نے وہ TD ریٹ بھی ڈالنا ہے. جی سراسر زیادتی ہے. یہ لوگ بلیک میلر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو اس طرح بلیک میل کر کے ان سے زیادہ پیسے ہتھیا رہے ہیں. اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو لوگ کیسے اپنے کاروبار چلائیں گے؟ ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ مشکل حالات ہیں، مشکل وقت ہے اس وقت ملک پہ، تو ہمیں اس لوگوں کو سروائیو کرانا ہے. اس کی صورتحال اب آگے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میں پچھلے دنوں جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے گیا تو وہ میں نے چکی والے سے کہا کہ مجھے نا 20 کلو آٹا دے دیں. تو میری بات سن کے وہ ہنسنے لگ گیا، حالانکہ میں جس ایریے میں وہ پوش ایریا ہے. تو میں نے کہا اس میں ہنسنے میں، کہتا آپ 1 ہفتے میں پہلے بندے ہیں جس نے 20 کلو آٹا لیا ہے. لوگ 1 کلو 2 کلو اور 3 کلو پہ آگے. 150 روپے kg آٹا ہے. اب ایک عام بندہ جو 600 700 800 یا 1000 روپیہ فرض کریں اس کو دیہڑی مل رہی ہے، وہ کس طرح یہ کر سکتا ہے؟ اس کے 2 3 یا 4 بچے ہیں، اس کو 2 کلو آٹا چاہیے، وہ 300 روپے کا آٹا اور اتنے ہی آپ کی گروسری 1 دن کے لیے 300 آگے وہ 700-800 روپیہ اس کا اس میں لگ جاتا ہے. اوپر سے بجلی کا اس نے بل دینا ہے، باقی یوٹیلٹی بل دینے ہیں. یہ کیا کریں گے لوگ؟ اینڈ جو دکاندار ہیں اس وقت کیا وہ اپنا سامان یا جو بھی ان کے پاس چیزیں پڑی ہوئی اپنا سٹاک بیچ پا رہے ہیں؟ کیا خریدار مارکیٹ میں موجود ہیں اس وقت؟ جی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہمارے سیکٹر سے ہٹ کر بھی. تو وہ کل میرے پاس ایک دکاندار آیا ہوا تھا. جب ہماری انڈسٹری بند ہوگی
تو بے شک اس کے پاس کوئی پرانا سٹاک ہو نیا سٹاک ہو ڈیمانڈ نہیں آئے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مارکیٹوں میں بھی ہماری دکانوں میں ہو کا عالم ہے. میں نے 4:30 بجے اس کو فون کیا تھا بندے کو, تو میرے پاس آیا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا میں سونے لگا تھا, یعنی کہ گاہک ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کاروباری حضرات جو ہے یہ پیسہ ہولڈ کر کے رک گئے, کاروبار ہے ہی نہیں. یہ جو مین سیزن ہوتا ہے ہمارا پورے سال میں, مین سیزن یہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے 1 مہینہ, تو اس وقت اتنی رہل پہل ہوتی ہے, پورے سال کا سمجھ لے کہ 6 ماہ کا کام انہی 2-3 ماہ میں ہوتا ہے, لیکن بازار میں کام نہیں ہے. ہمارا سیکٹر ابھی بھی بند ہے. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, دوسرا جو رانا صاحب ابھی وہ کہہ رہے تھے مہنگائی کا عالم اور عام آدمی کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی جو ترجیحات ہیں, تو وہ سب سے پہلے تو اپنا کھانا پینا پورا کرتا ہے, اس کے بعد پھر اپنی میڈیکل وغیرہ کو دیکھے گا, پھر یوٹیلیٹیز بل اور بچوں کی فیسز کو دیکھے گا. کپڑوں پہ تو وہ بعد میں 4-5 نمبر پہ آتا ہے. تو کپڑے والا جو کام ہے وہ بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے. بے شک عید آنے والی ہے, آج 15 رجب ہے, تو 15 رمضان کے بعد تو درزی بھی آپ سے کپڑے نہیں لیتا سلائی کے لیے, تو 1 ماہ کا سیزن رہ گیا. تو پیچھے جو 2 ماہ تھے وہ چاندی کا سیزن تھا, جو اس گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے یا ڈالر کا بحران اور اونچی اڑان کی وجہ سے یا رجیم چینج اور اسمبلیاں ڈیزالو, ہم یہاں پہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں مجبوراً یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں. اینڈ میں ضرور چاہتی ہوں کہ مزید ہم گفتگو کر پائیں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک سیریز اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے امبرائڈری انڈسٹری کے حوالے سے, کس طرح سے ڈفرینٹ ایشوز ہماری انڈسٹری میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ڈفرینٹ اکنامکل چینجز تو آ رہے ہیں, بٹ ان کا کیا اثر ہے انڈسٹری کے اوپر, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لیبر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں لیبر کی, اگر آپ جب یہ سلسلہ شروع ہوا اراؤنڈ اے ایئر اگو, اگر آپ تب سے لے کے آپ کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کتنا لیبر موجود ہے؟ جی میم, میں آپ کو نا جو کیلکولیشن بتاؤں گا یہ 100% درست ہوگی. یہ ہماری جو کیلکولیشن ہے یہ ایسے ہی نہیں کہ میں نے بات کر دی ہے. ہمارے فیصل آباد میں تقریباً, میں ابھی صرف فیصل آباد کی بات کروں گا, پھر پورے پاکستان کی بتاؤں کیا, 5,500 مشینیں تھیں, جس میں سے 3,000 مشین کباڑ میں چلی گئی. اب یہ دیکھیں کہ جس بندے نے اپنا گھر بیچ کے, اپنی بیوی کا زیور بیچ کے, یہ چھوٹی چھوٹی سی انڈسٹری ہے, لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے اونر ہیں, اس نے اپنی ساری عمر کی کمائی جو کی تھی وہ اس کی وہ مشین تھی. نامساعد حالات کی وجہ سے اس کو وہ بیچنی پڑ گئی. اب جو 1,500 مشین باقی رہ گئی ہے یا 2,000 مشین رہ گئی ہے, وہ اپنی 50% کیپیسٹی کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن حالیہ بحران کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ جو 3-4 ہزار مشین فارغ ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کم از کم 40-50 ہزار لیبر, کیونکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ دیکھیں, جو گھر میں بیٹھ کے عورتیں کام کر رہی ہیں وہ بھی ہیں, جو پلے دار ہے, جو رکشے والا ہے مال لے کے جا رہا, آگے کلنڈر والے ہیں, سارے وہ سب لوگ بے روزگار. اس کا مطلب ہے کہ وہ 30-40 ہزار لوگ نہیں ہیں, وہ 30-40 ہزار گھر ہیں, وہ فیملیز ہیں. اب وہ لوگ فارغ ہو گئے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے 8-10 سال, جیسے میں ہوں, میں تقریباً 22 ایئر سے اسی فیلڈ میں ہوں, میں 2000 سے آنورڈ اسی فیلڈ میں ہوں. اب ہمیں تو اور کو کام بھی نہیں آتا, ہم نے اپنا جتنی بھی کمائی تھی ساری عمر کی وہ اسی کام میں لگائی ہوئی تھی. ہم یہ کام کر رہے تھے اور ہم اس میں سروائیو کرنے کی انتھک کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم سروائیو کر لیں. اور یہ آخری جو 2 سال ہے نا, یہ تو صرف ہم لیبر کے لیے کام کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا روزگار جو ہے نا وہ بحال رہے. لیکن کب تک ہم کر سکتے ہیں, ہماری اپنی کیپیسٹی نہیں رہی. ہم جس کے پاس 10 مشینیں تھی اس نے 1-1 مشین بیچ کے وہ آ گیا 4 مشینوں پہ, 4 والا آ گیا 2 مشینوں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کما نہیں رہے, ہم نے پہلے سے جو کما کے اپنا بزنس وہ سٹینڈ کیا تھا, ہم اسی کو بیچ کے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری بجلی بہت زیادہ مہنگی, اس کے ساتھ ہمارا را مٹیریل بہت مہنگا ہے. گورنمنٹ کو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سجیشن دی تھی,
ہم نے صرف ان کو اپنی پرابلمز نہیں بتاتے، اس کا ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. ایک تو ہوتا نا کسی کو رونے دھونے کی عادت، تو وہ صرف پرابلم بتائے جی ہم مر گئے، لٹ گئے، بجلی بہت مہنگی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو یہ کہا تھا ہمیں سولر پہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ ہماری چھوٹی انڈسٹری ہے، ہماری زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم 25 KVA سے لے کے 50 KVA تک ان سے کہا تھا کہ ہمیں ایزی انسٹالمنٹ میں، بلا سود ایزی انسٹالمنٹ میں لون دیے جائیں. ہم ان سے پیسے نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سولر جو ہے نا، جو بھی کمپنی آپ اس کو دیں، ہم وہ لگوا سکیں. اس سے گورنمنٹ کے اوپر جو ایک پریشر ہے، پوری دنیا میں اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ انرجی سے انرجی پیدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جاتی ہے کہ فٹافٹ نئے ڈیم تو بن نہیں رہے، یہ کیا کرتے ہیں فرنس آئل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئلے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایک پہلے سے انرجی ہے اس سے آپ انرجی پیدا کر رہے ہیں. ساری دنیا جو ہے وہ سولر پہ شفٹ ہو رہی ہے. آپ لوگ سولر پہ ہمیں کریں، اس سے گورنمنٹ کی جو ہے وہ بھی پریشر کم ہوگا بجلی کا، ہمیں بھی سستی بجلی ملے گی، اور اس سے جو ہماری کاسٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکے گی اور ہم کام کر سکیں گے. یہ والی گورنمنٹ جب آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے آتے ہی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس پہ سیل ٹیکس بالکل ختم کر دیں سولر پہ، لیکن وہ آگے چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی. یہ گورنمنٹ کو خود چاہیے تھا کہ انڈسٹری کو، جس طرح یہ سرکاری دفاتر جتنے بھی ہیں، انہوں نے کہا جی ان کو، عدالتوں کو، سب کو ہم نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے. اگر وہ شفٹ ہو سکتی ہیں تو ہماری انڈسٹری کیوں نہیں شفٹ ہو سکتی؟ ہماری تو انڈسٹری بھی چھوٹی ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، ایک ایک دو مشینوں والے 70% لوگ ہیں جن کی بڑا چھوٹا پینل لگا کے وہ 10 KVA سے لے کے 50 KVA تک جو ہے یہ انڈسٹری چل سکتی ہے. تو اس سے انڈسٹری کا پہیہ بھی چلے گا اور لوگوں کا روزگار بھی بحال ہوگا. یہ والی چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو ان کے نہیں. ابھی دیکھیں آج یہاں پہ ہو رہی ہے، ورلڈ بینک والے آئے ہوئے ہیں، میں اس میں انوائٹ تھا، وہ اسی بات پہ آج یہاں پہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں نئی ٹیکنالوجی لا کے. جیسے کوئی ایک موٹر ہے، آپ کا پمپ ہے پانی والا، اس پہ 3 کی موٹر لگی ہوئی فرض کریں، تو اس کو اگر آپ کر دیتے ہیں سرو موٹر میں تو بہت کم بجلی لے گی. نئی ٹیکنالوجی کی طرف ہم نے نہیں جانا. ان لوگوں نے وہی جو پرانا سسٹم تھا، وہ ہاتھ والا نل کا، ہمیں وہاں پہ لے آنا ہے. نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان لوگوں کو لے کے آئیں، جس سے آپ کی بجلی بھی کم خرچ ہوگی اور ٹیکسٹائل کا، سارے بزنس کا پہیہ بھی چلتا رہے گا. اگر آپ اس پر کامنٹ کریں، جب ہماری گورنمنٹ کی پالیسی سپورٹیو نہیں رہی ان دا پاسٹ، انڈسٹری کس طرح سے سروائیو کرتی رہی، اور آنے والے وقت میں اگر ہماری پالیسیز امپروو نہیں ہوتی، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان لانگ ٹرم ہماری انڈسٹری سروائیو کر پائے گی؟ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ کوئی بات کرے تو شام تک فون آ جانا ہے. تو آپ اسپیسیفکلی، آپ اگر جنریکلی بات کریں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، چھوٹا کام کرتے ہیں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے. صحیح بات کریں تو شام تک فون آ جاتا ہے. تو پالیسیز آپ کے سامنے ہی ہیں. کس کا فون آتا ہے آپ کو؟ تو وہ فون بھی نہیں بتا سکتے کس کا آتا ہے. تو بس نمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، فون آ جاتا ہے. ہمیں تو متعلقہ تھانوں سے فون آ جاتا ہے، تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم آپ کا مارننگ شو کر کے گئے، مجھے خود فون آیا، مجھے یہ منصور آباد تھانے سے فون آیا تھا، تو انہوں نے جی آپ کو ملنا ہے. تو پھر تو اس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز بہرحال ہیں تو ایسی کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، یا لوگ وہ اہل نہیں ہیں، یا گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ جانتے نہیں ہیں. پالیسیز بنانے والے جو ہیں، اگر وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں جانتے ہوں گے تو وہ پالیسیز اچھی افیکٹو نہیں بنائیں گے. اب ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے جیسے، تو انہوں نے پالیسیز بنا لی ہے کہ 2030 تک انڈیا میں ایک بھی گاڑی جو ہے وہ آئل پہ نہیں ہوگی، ساری کی ساری گاڑیاں جو ہے آپ کی ہائیبریڈ ہو جائیں گی. تو یہ آپ، یا جو آپ نے سولر پہ چلی جائیں گی ان کی گاڑیاں جو ہے ابھی بھی ہائیبریڈ ہے، باقی سولر پہ چلی جائیں گی. ہمارے یہاں پہ یہی پرابلم ہے کہ 2007-08 میں جب انہوں نے بجلی کیے وہ نئے کارخانے تو نہیں لگائے تھے، تو وہ امپورٹ کر لیے، اور رینٹل پاور راجہ پرویز اشرف کے دور میں کہ ابھی فوری طور پہ بجلی اس سے پوری کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی لانگ رن میں جا کر ہم پالیسی بنائیں گے، ڈیمز بنائیں گے. اور وہ بھی ابھی بھی چل رہے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، کچھ خراب پڑے ہوئے ہیں، اور غلط معاہدے کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے. پہلے سردیوں میں بجلی سستی ہوتی تھی،
1 साल पहले की बात की जाए तो हमें ये लोग कहते थे कि अगर आपने पिछले साल 20,000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो अगर आप 20,000 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 8 रुपए का यूनिट मिलेगा। तो 16, 8, 24 रुपए यूनिट। अब हमें कल मुझे बिल आया 56 रुपए यूनिट है मेरा, B1 का मेरा मीटर है, इंडस्ट्रियल मीटर है, मुझे 56 रुपए यूनिट आया है। तो आज बिजली बढ़ाने की और बात हो रही है। तो यहाँ पे सारे जो भी बड़े बड़े यूनिट हैं वो जो जॉब प्रोवाइड करते थे, लिमिटेड कंपनियां सब बांग्लादेश में चले गए। हम तो छोटे यूनिट है, कहीं जा ही नहीं सकते। हमारा अगर वो बेचेंगे, अगर खरीदेंगे तो वो सोना है। हमारी मशीन जो अगर आज खरीदेंगे तो वो 1.25 करोड़ रुपए की एक मशीन है, अगर बेचेंगे तो 15 लाख रुपए की है। तो बेचेंगे तो मिट्टी है, खरीदेंगे तो सोना है। हम तो उसको बेचकर भी कहीं जा ही नहीं सकते। इस मुल्क में सिर्फ वो रह जाएगा, सॉरी टू से, मेरा ये अंदाज़ा ही है, कोई फैक्ट्स फिगर तो नहीं है, जो मूव नहीं कर सकता। जो मूव करता है वो कहता है कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। हमें पता ही नहीं होता कि रात को हम जब सोए हैं तो हमारे साथ क्या है, और जब सुबह उठेंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो इस तरह की रीज़न्स हैं। बहरहाल एक अच्छी उम्मीद के साथ हम जिंदा हैं कि शायद अल्लाह ताला ने ये बहुत ख़ास कर्म किया था तो ये मुल्क बना था। जो सागडार साहब भी अब ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है तो इस मुल्क को चलाना, तो हम कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला की वो ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी हो जाए इस साल में या अगले साल में। एंड तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि इस पर हम मज़ीद बात करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। चिन्नौर शहर के दिल फैसलाबाद सरगोदा रोड पर वाक़े दीन गार्डन्स चिन्नौर, जदीद तरीन सहूलियात जिंदगी, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी, जामे मस्जिद और दीगर बेमिसाल सहूलियात की फराहमी के बायस तेजी से मकानात की तामीर और रिहाइश का सिलसिला जारी। 3 साल के दौरान प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू में 300% तक इजाफा, महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। दीन गार्डन्स चिन्नौर। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमने कोशिश की कि फैसलाबाद शहर हमारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, डिफरेंट इश्यूज़ जो कि डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर आप लास्ट ईयर को देखें या 2020 के बाद का टाइम पीरियड देखें तो अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अ लॉट ऑफ चेंजेस जो कि हमें देखने को मिले। एंड उसका इम्पैक्ट हर फैसलाबाद के शहरी पर होता है, स्पेशली फैसलाबाद शहर में लेबर जो कि एसोसिएट करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, डिफरेंट सेक्टर्स के साथ। एंड ट्रूली आज जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी के, उसका असर तो सब पर होता है। डजेंट मैटर कि आप सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेस ओनर हैं, आप किसी मिल में काम करते हैं, डजेंट मैटर, अक्रॉस द बोर्ड आपको हर शख्स पर इन्फ्लेशन का असर नज़र आता है। लेकिन उससे हट के भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स डिवीज़न फैसलाबाद के आप हेड भी हैं, तो चेयरमैन, तो ज़रूर बात कीजिएगा उस हवाले से। हाँ जी, मैं यहाँ फैसलाबाद डिवीज़न का ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का चेयरमैन हूँ। उनकी तरफ से इंशाल्लाह ताला मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे तुर्की के जो मुसलमान भाई हैं वो इस वक्त जो कुदरती आफत में हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ताला मैं अपने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की तरफ से और ह्यूमन राइट्स की तरफ से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमसे जो कुछ भी हो सका हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तैयब अर्दगान जो हैं उनको मैं इस टाइम इस्लामी दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ। उन्होंने अपनी कौम को इस तरह इकट्ठा किया है जिस तरह हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसा लीडर आए जो हमारी कौम को जो है ना इस तरह इकट्ठा कर सके। उन लोगों ने भी उनके पीछे लब्बाइक का है, तो उनका जज्बे को सराहते हुए इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से जो कुछ भी हो सका, हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से पहले भी यहाँ पे जो सलाबजदगान थे उनके लिए तकरीबन मेरे जितने भी भाई हैं फैक्ट्री मालकान दिल खोल के उन्होंने मदद की थी, इंडस्ट्री वाले जितने भी उन्होंने की थी। हमने 1 करोड़ से ज़ायद की जो है ना वो अमदाद खुद वहाँ पे जाके अपने हाथों से मुस्तहिकीन को पहुँचाई थी। तो इस मौके पे इंशाल्लाह ताला हम तुर्की जाएंगे, वहाँ पे जाके उनके साथ अज़ार यकजहती करेंगे और इस टाइम जो वो एक दुख और तकलीफ़ की हालत में हैं, उनको पता चले कि जो मुसलमान भाई हैं ये सब इकट्ठे हैं, यकजान हैं। क्योंकि ये जितने भी मुसलमान हैं
یہ ایک جسم کی مانند ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، جسم کے کسی حصے کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ڈیفینیٹلی پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آج میں اعلان کر رہا ہوں، جتنے بھی میرے دوست ہیں کوئی ساتھ جانا چاہے ان کو بھی میں اس کا انویٹیشن دیتا ہوں. وہاں پہ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو مدد ہو سکی ہم وہ کریں گے، مالی لحاظ سے بھی اور فزیکلی طور پہ بھی جو ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور کریں گے. اب دوسری بات آ جاتی ہے یہاں پہ جو ہے لوگوں کی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مزید صورتحال رہتی ہے تو اس سے آگے کیا ہوگا. یہ اکثر دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر بے روزگاری اسی طرح بڑھتی رہی تو اس کا آگے ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پہ کیا اثر ہوگا. پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، میاں طارق جوید صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جمعے کو ان کی فیکٹری بند تھی تو وہ لوگ جتنے بھی کوئی بھوکے ننگے ہوں گے جو اس طرح کی حرکت کر کے گئے ہیں وہ رات کو آئے ان کی فیکٹری میں چوری کی نیت سے. باقی تو ان کو کچھ نہیں ملا، وہ بجلی کی تاریں کاٹ کے لے گئے. اس طرح کی جب صورتحال ہو گئی ہے نا تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہوگی. یہ حکمرانوں کو یا ہمارے اداروں کو یا کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جتنی تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ لوگوں نے لوٹ مار کرنی ہے. کرائم کی شرح دیکھ لیں، یہ آپ دیکھ لیں. اب آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں یا کسی بینک میں جاتے ہیں تو آپ سیف نہیں ہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک دور تھا مجھے یاد ہے کراچی میں پرانی بات ہے کہ لوگ نیا موٹر سائیکل لے کے نا اس کو پرانی ٹینکی ڈال لیتے تھے، اس کو پرانا شو کرتے تھے کہ یار ہم نے ادھر جانا، نیا چھن جائے گا. اب وہی صورتحال سارے ملک میں ہو جائے گی. میں پریشان ہوں اس سے کہ ہم جیسے لوگ جو میڈیوکر ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. ہم یہ گھر میں کوشش کرتے ہیں کوئی ایکسٹرا لائٹ نہ چلے، ہمارا جو یوٹیلٹی بل ہے وہ نہ پڑے. تو یہ ایک عام مزدور ہے اس کے کیا حالات، جو 15,000 روپیہ لے رہا ہے، 20,000 روپیہ لے رہا ہے، 10,000 روپیہ لے رہا ہے، اس کیسے سروائیو کرے گا. اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے کسی نہ کسی کا نوالا تو چھیننا ہے، اس کو چوری کرنی پڑے گی، کچھ بھی کرنا پڑے گا، اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لوگوں کا روزگار جو ہے نا وہ بحال کرنا چاہیے. مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی پنجاب کی، اس کے بارے میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں نہ میری کسی کے ساتھ سیاسی ایفیلیشن ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. ملک کی یہ صورتحال تھی کہ وہ کہتے تھے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. 167 ارب کے انہوں نے ترقیاتی فنڈ ریلیز کیے ہیں سیاسی رشوت کے طور پہ. کیا ہمیں نالیوں سڑکوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. یہ ملک بچے گا تو الیکشن ہوگا. آپ لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا فوری طور پہ ملک میں، اب بھی میں یہ کہتا ہوں فوری طور پہ ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کریں کسی قسم. اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں. یہ آپ کے ایم پی اے ایم این اے ہیں، ان کے 2-2 3-3 مہینے صرف اسی لیے سیشن چلتے رہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی جو ہے عدم اعتماد نہ آ جائے. کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا ہے، اسمبلیوں سے استعفے دے کے پھر بھی سیلریاں سب لوگ لیتے رہے ہیں. تو میں یہ کھل کے بات کرتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب باہر رہے ہیں، جتنی دیر رہے ہیں واپس ہیں، انہوں نے اپنے ساری سیلریاں لی ہیں. باقی لوگ جنہوں نے ڈیزائن پی ٹی آئی کی تھی انہوں نے ساری سیلریاں لی ہیں. کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں اپنی روٹی کمانے کی، تو ہم عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. 2 کروڑ کی گاڑی لے کے تو لوگ جاتے ہیں پیاز کا ریٹ پتہ کرنے کے لیے. اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ یہ لوگ مجبوراً چوریاں چکاریاں اور آپ سے چینا چپٹینا شروع کر دیں. یہاں پہ افراتفری والا وہ ماحول نہ ہو. میں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے جن اپنی فیکٹریاں بند کی ہیں، جو مشینیں ہم نے بیچی ہیں، میں ان لوگوں کا، ان عورتوں کا کرب نہیں دیکھ سکتا ہماری فیکٹریوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے. پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ہم گئے، یہاں پہ یہ سرکاری ریٹ پہ آٹا دیا جا رہا تھا. گورنمنٹ کی اچھی پالیسی ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس دور میں جہاں پہ بہت زیادہ مہنگا ہے، اب کافی زیادہ مجھے چیمبر آف کامرس سے آیا کہ آپ جہاں پہ کہیں ہم آٹے کا ٹرک بھیجتے ہیں، یہ اچھی پالیسی ہے. جو کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب وہاں پہ اس لائن میں میں نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جو کل تک فیکٹری اونر تھا، آج اس سستے آٹے کی لائن میں منہ لپیٹ کے لگا ہوا تھا. اور اس نے جب دیکھا ہے میری طرف
تو اس نے آگے سے ایسے کر کے ہاتھ جوڑے ہیں کہ میرا پردہ رہنے دیں. اس طرح کی باتیں دیکھ کے ہمارا دل دکھتا ہے کہ جو لوگ بیچارے سفید پوش ہیں وہ آج آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, سستا آٹا لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ تھیلا 10-10 کلو والا تھیلا لے رہے ہیں وہاں. تو یہ صورتحال میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اگر میرے لیے جو ایک عام سا بندہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے لیے تکلیف دہ ہے, تو کیا یہ ہمارے حکمرانوں کو چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ فوری طور پہ ہر قسم کے اخراجات جو ہے اس کو کٹ آف کرنا چاہیے. ترقیاتی کام ہوتے رہیں گے, نالیاں سڑکیں بنتی رہیں گی. سب سے پہلے لوگوں کا روزگار بحال رکھنے کی کوشش کریں, انڈسٹری کو چلانے کی کوشش کریں. آئی ایم ایف کو آ کے یہ بات کہنی پڑ گئی ہے کہ آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں, آپ کے جو آفیسرز ہیں, ان کے اثاثے جو ہیں نا وہ آپ لوگ ڈکلیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک یہاں پہ چھوٹا سا افسر ہے, 11ویں گریڈ کا, 12ویں گریڈ کا, 17ویں گریڈ کا آفیسر ہے, اس کی سیلری فرض کریں 50-60 ہزار 70 ہزار یا 1 لاکھ روپیہ, اس نے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے بنائے ہوئے. کس طرح بن جاتے ہیں؟ باہر آئی ایم ایف آ کے آپ کو یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں. ہمیں نظر نہیں آتا. کرپشن جب تک اوپر والے لیول سے نہیں ختم ہوگی, نہیں رکے گی, نیچے کبھی بھی نہیں رک سکتی. اینڈ کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی پرائیورٹیز الائنڈ نہیں ہیں. اینڈ اوبیسلی اگر آپ کا فوکس انڈسٹری کے اوپر ہو, آپ ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. آپ انڈیا کے ایگزامپل دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کے ایگزامپل دیکھ لیں. کنٹریز جو کہ پریٹی مچ اگر آپ اکنامکلی دیکھیں, پاپولیشن وائز دیکھیں, تو مے بی ڈنٹ ہیو دیٹ ایج جو کہ پاکستان کے پاس موجود تھی. بٹ اسٹل ان کی پالیسیز, ان کی اسٹریٹجیز ہم سے بہتر تھیں. انہوں نے جو موقع ان کو دیے گئے, جو اپرچونیٹیز ان کو نظر آئے, انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا. اینڈ جہاں پر 2020 میں اینڈ کرونا کا جو ٹائم پیریڈ تھا, اس میں پاکستان کو ایک ایج ملا بھی, ویئر ہم بہتر طریقے سے اپنی انڈسٹری کو الائن کر پائے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جتنا بزنس آپ کے پاس آ رہا ہے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے, وہ چاہے لوکل ہو, چاہے وہ انٹرنیشنلی آپ کو ایکسپورٹ کے تھرو آ رہا ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز کہ آپ کی انڈسٹری تھرائیو کریے, دیٹس واٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن ہم اس چیز کو کیش نہیں کر پائے آفٹر کرونا, جب بنگلہ دیش اینڈ انڈیا اینڈ ڈفرنٹ ادر کنٹریز ایز ویل ساؤتھ ایشیا میں, جہاں پر ٹیکسٹائل یا ڈفرنٹ اور چیزیں بنائی جاتی ہیں, امبرائڈری ایکسیٹرا, جب وہ دوبارہ واپس اوپن ہوئے تو ہم کمپٹیشن سے کمپلیٹلی باہر نکل گئے. ایگری کریں گے اس بات سے, کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اس ایج کا جو کہ ہمیں کورونا کے دوران ملی تھی؟ بہت اچھی بات کی ہے, کویشچن زبردست ہے کہ واقعی یہ قدرتی طور پر, کیونکہ ہم لوگ جیسا بھی ہے, کیسی بھی پالیسی, اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, جو بھی پالیسی تھی, ہم کم افیکٹ ہوئے تھے. انڈیا بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا. تو وہ نان مسلم ہیں, جو بھی ان کی ایک سلسلہ ہے, وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں, ان کو وہ جلدی افیکٹ ہوئے. اور بنگلہ دیش بھی زیادہ افیکٹ ہوا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کا بزنس آیا تھا, بہت زیادہ, لیکن ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پائے. اس وقت بھی ریزن یہی تھی کہ ہمارا را مٹیریل ہر روز مہنگا ہو رہا تھا, بجلی کا کرائسس آ گیا. باقی جب اوپن ہوا ہے یہ آپ کا بنگلہ دیش, انڈیا, باقی چائنا, دوسرے تیسرے ممالک, جب وہاں پہ دوبارہ سے ایکسپورٹ بڑھی ہے تو ان کو پتہ چلا پاکستان نے تو ہم کو لوٹا ہے, انہوں نے سب سٹینڈرڈ چیزیں دی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو منڈیوں کو مزید کیپچر کرتے, کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ جائے. تو ایکسپورٹ بے شک وہ انفارچونیٹلی آ گئی یا فارچونیٹلی آ گئی, تو اگر ایکسپورٹر زیادہ آ گئے پاکستان میں تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اب بنگلہ دیش میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, انہوں نے اپنے ایکسپورٹر کو بہت زیادہ مہارت دی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پہ مہارت کوئی نہیں ہے, ہم ان کا کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے. انڈیا میں ایک چیز 2 روپے کی ہے, وہی چیز ہمارے یہاں 25 روپے کی ہے, اور 25 روپے کی بھی لے کر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ریٹ ہوگا. رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے, تو جو بورا ہمارے یہاں پہ ایک بیگ یان کا, یہاں پہ وہ 30 سے 35 ہزار کا تھا, یہ 26 جنوری سے لے کر آج تک 63 ہزار روپے کا ہو گیا. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہماری اپنی کاٹن تباہ ہو گئی, پالیسیز نہیں ہیں ہمارے. اچھے انٹرلوپ پہ 7 یونٹ بنگلہ دیش میں لگ گئے. وہاں پہ لیبر سستی ہے, وہاں پہ بجلی سستی ہے, انتہائی سستی ہے. ہم 1 ارب ریزرو کے لیے رو رہے ہیں, 1 ارب کے وہ ایک قسط لینی ہے آئی ایم ایف سے, اس کے لیے ہر طرح کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں. 77 ارب روپے بنگلہ دیش کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں, اور دنیا کی تیسری بڑی جو ہے نا ریزروز, ڈالر ریزرو کنٹری, وہ انڈیا ہے, اس کے پاس 574 ارب پڑے ہوئے ہیں.
ہمارے پاس کتنے بڑے 3 ارب. ہم کیسے ان لوگوں کا کمپٹیشن کر سکتے ہیں؟ ہماری عیاشیاں دیکھیں. یہ ڈان نیوز کی یہ خبر تھی 12 دن پہلے کی. 2200 گاڑیاں انہوں نے امپورٹ کی ہیں اس وقت میں. 2200 مرسڈیز اپنے وزراء کے لیے, اپنے مشیروں کے لیے. آپ وہ جتنی بھی حکومت ہے صرف اسلام آباد کی حد تک, وہاں پہ آپ نے 82 وزیر اور مشیر رکھے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح کی آپ کی عیاشیاں چلتی رہیں گی تو وہ جو ملک کی طرف نہیں ہوگی, تو سب سے پہلے غریب آدمی افیکٹ کرے گا, بزنس مین افیکٹ کرے گا. میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ حکمران جو بھی آ رہے, جو پہلے یا اب والے, ان کی پالیسیز اس طرح کی ہے کہ آپ کا پاکستان ایک ٹریڈنگ اکانومی بنتا جائے, ٹریڈنگ کنٹری بنتا جائے. باہر سی چیزیں منگواؤ اور یہاں پہ بیچ دو بس. مینوفیکچرر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. مینوفیکچرر بیچارہ جاب بھی کریٹ کرتا ہے, یہاں پہ ہر طرح کے ٹیکسز بھی دیتا ہے. امپورٹر جو ہے یا ٹریڈر جو ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں, بنی بنائی چیز منگوانی اور بیچ دینی ہے. تو اس طرح کی جب پالیسیز ہوں گی تو آپ کا ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا. تو ہماری جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں یا جو حکومت میں ہیں, ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ریاست کو بچا لیں. ریاست رہے گی تو سیاست بھی آپ کر لیں گے. اگر IMF نہیں مان رہی, جو کہ آج کل بہت زیادہ وہ بات چل رہی ہے, تو کچھ اس طرح کے میجرز کیے جائیں, کیونکہ جو آپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو ملک میں لا کر ملک کو تھوڑا خوشحال کر لیا جائے. بالکل. آف کورس ہماری کوشش ہے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ بات کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.